یعنی میں نے سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کیا, اور ایک زمانے میں ایک پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا اورکٹ, اور اس پر ہم نے اپنا ایک پیج بنایا اور اس پہ میں نے لکھنا شروع کر دیا, عظیم نامہ لکھ لیا اس کا پیج کا نام. تو پھر پتہ چلا جی اورکٹ بند ہو رہا ہے اور اس کی جگہ کوئی ایک نئی بلا آ رہی ہے فیس بک کے نام سے. لوگوں کو سامنے بیٹھے دیکھا تو زبان رک گئی اور ٹانگیں کانپنے لگیں اور پسینے آنے لگے. آج کے دور میں معلومات آپ کو بہت حاصل ہو جائیں گی, یعنی آپ ایک انسان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ دھوکا ہو جائے گا کہ شاید یہ بہت علم والا انسان ہے, حالانکہ وہ علم والا نہیں, محض معلومات والا انسان ہو. اور چینل سارے جو ہے جن بھی امیر حضرات کے پاس, جن بھی سیٹوں کے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی تجربہ کریں, ٹھیک ہے, انہیں پیسہ, ان کے لیے یہ کاروبار ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انگلینڈ ایک بڑی پیاری جگہ ہے اگر آپ رہنا چاہیں تو. یعنی یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم صرف جو ہے نا وہ لباس کو بنیاد بنا کر ہم, یعنی سب سے پہلا اعتراض یہ تھا وہاں بہت فحاشی ہے, لیکن یقین کریں میں نے تو پاکستان میں بھی جو فحاشی دیکھی ہے, اور میں میڈیا سے بھی منسلک رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے, تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہے. اسلام کے لیے اسلاموفوبیا کے نام پہ سب سے خوفناک ماحول ہے. اسلام کو تو بتایا ہی جاتا ہے کہ بھائی یہ بم باندھ کے پھٹ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے مہمان اور ایک نئی پوڈ کاسٹ میں. آج ہمارے گیسٹ ہیں عظیم الرحمان عثمانی صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے وقت نکالا بزی اسکیجول سے, اور کل آپ کی فلائٹ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹائم دیا. عظیم بھائی سے میں پچھلے کوئی 5 سالوں سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں. جب بھی یہ پاکستان آتے ہیں ملاقات رہ جاتی ہے, اور اب فائنلی ملاقات ہوئی, اور ملاقات دیکھیں کس طرح ہوئی ہے. نصیب میں یہی تھا کہ مائک کے اس دونوں طرف جو ہے وہ ہم موجود ہیں. بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عظیم بھائی ماشاءاللہ ویل نون پرسنالٹی ہیں سوشل میڈیا پہ, بہت ان کی ماشاءاللہ فالوونگ ہے, بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, فن خطابت میں پورا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ الحاد کے خلاف ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. بائی پروفیشن آئی ٹی سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. یو کے میں ہوتے ہیں, لنڈن کے قریب ہی ہوتے ہیں, لنڈن میں ہی ہوتے ہیں. تو آج بہت ساری چیزوں پہ, اخلاقیات بھی ان کا موضوع ہے, اور کافی ساری میں نے بھی ان سے چیزیں سیکھی ہیں بلا مبالغہ. تو آج بہت ساری چیزوں پہ انشاءاللہ ہم ان سے ڈسکشن کرنے لگے ہیں. تو عظیم بھائی سب سے پہلے میں چاہوں گا ہم آغاز کریں اپنی ایک کیریئر, اپنا ایک جرنی, یو کے کیسے گئے, اور فن خطابت کا جو پورا ایک سفر ہے, اور فیس بک پہ ماشاءاللہ تحاریر کا سلسلہ ہے, الحاد کے خلاف آپ کا پورا کام ہے. تو پوری میں چاہتا ہوں کہ اس جرنی کو پہلے بیان کریں تھوڑا. یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ کہاں سے شروع کریں, کہاں تک سناؤں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں میں 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ ایک عام انسان جو چیزوں کو محسوس بھی کر رہے ہیں, کبھی نہیں بھی کر رہے ہیں, کبھی جانے دے رہے ہیں. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن میں حساسیت بلا کی ہوتی ہے. اچھا. تو ان کے اندر حساس ہونا, وہ چیزوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں, ان پہ گہرا اثر ان چیزوں کا مرتب ہوتا ہے. تو انہی میں سے شاید ایک انسان, میں اپنے آپ کو بھی گردانتا ہوں کہ مجھ میں حساسیت ہے. یہ حساس لوگ ہی ہوتے ہیں جو شاعر بن جاتے ہیں, جو مصنف بن جاتے ہیں, جو ادیب بن جاتے ہیں, جو مقرر بن جاتے ہیں. اور آپ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو دیکھیں گے کہ وہ معاشی طور پر کوئی بڑے مستحکم لوگ نہیں ہوں گے. یعنی آپ ان سے بات کریں تو گویا پھول جھڑ رہے ہیں, اور ذہانت بہت ہے, بلا کہ آپ کو یہ گمان ہو کہ شاید ان کے پاس تو جو ہے نا کروڑوں اور اربوں جو ہے نا وہ ڈھیر ہوئے ہوں گے, لیکن بعض اوقات کھانے کو روٹی نہیں ہے. اور یہ کٹھنائی ہے. اور بہت سے میرے اور آپ کے دوست مشترک ہیں اب اس وقت اسی پوڈ کاسٹ کی برکت سے, آپ کئی افراد سے مل چکے ہیں تو آپ واقف ہیں. تو یہ حساسیت جو ہے یہ مجھے مختلف زاویوں میں, مختلف جگہوں پر لے گئی. تو بچپن سے جب میں اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہوں, آج جب میں اپنے مڈ 40s میں ہوں, تو اس وقت میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں کہ بھائی کیا ہوا, کیسے رہا. تو وہ کبھی جو ہے نا وہ میں اسٹیج پر پرفارم کر رہا ہوں, ایکٹنگ کر رہا ہوں, تو اس سے اپنا اظہار کر رہا ہوں. اچھا. کبھی میں مصور بنا ہوں تو اس مصور تصویر سے اپنا اظہار کر رہا ہوں. کبھی میں بچوں کی کہانیاں پڑھ رہا ہوں, عمر و عیار اور ٹارزن کی, تو خود بھی لکھ رہا ہوں, اور وہ چھپ رہی ہیں مختلف رسالوں میں, تو وہ اس سے اظہار ہو رہا ہے. پھر فن خطابت, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی, تو اس میں سارے پاکستان کے ٹائٹلز جیت رہا ہوں, جا رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, اظہار کر رہا ہوں. اور آج جو ہے جب میں انگلینڈ میں چلا گیا ہوں
اور وہاں پر میرے لیے فن خطابت کے شاید مواقع ایسے نہیں ہیں جیسے وطن عزیز پاکستان میں مجھے میسر تھے، کیونکہ میری تو سارا اظہار ہی اردو زبان میں، اور وہاں ظاہر ہے انگریزی زبان جو ہے وہ معاملہ ہے، تو ہم بولتے ہیں لیکن محسوس جو کرتے ہیں وہ اردو میں ہی محسوس ہوا کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو ادھر جو ہے میں نے کہا بھائی اب اظہار کیسے کروں، اظہار تو کرنا ہے، یعنی میرے لیے جو ہے وہ اظہار مجبوری ہے۔ یعنی جیسے کہ آپ ابھی آپ چائے کا کہہ رہے تھے، تو چائے کی کیتلی کے اندر جب آپ کچھ پانی کو پکاتے ہیں تو اگر آپ اس کا ڈھکنا نہ ہٹائیں تو وہ بلبلانے لگتا ہے، اور آپ کو وہ ڈھکنا ہٹانا پڑتا ہے تو وہ پھر اچانک سے اس کی جو پریشر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو یہی حال اس حساس انسان کا ہوتا ہے جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اسے کوئی ایک آدمی پڑھ رہا ہے یا ایک بھی نہیں پڑھ رہا یا ایک ارب لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کو تو اظہار کرنا ہے۔ تو میں نے لکھنا شروع کر دیا، یعنی میں نے سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کیا، اور ایک زمانے میں ایک پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا اورکٹ، اور اس پر ہم نے اپنا ایک پیج بنایا اور اس پہ میں نے لکھنا شروع کر دیا، عظیم نامہ لکھ لیا اس کا پیج کا نام، اور وہ میرے اپنے لیے ہوتا تھا، یعنی اسے کوئی نہیں پڑھتا تھا، وہ میں خود ہی پڑھتا تھا۔ تو پھر پتہ چلا جی اورکٹ بند ہو رہا ہے اور اس کی جگہ کوئی ایک نئی بلا آ رہی ہے فیس بک کے نام سے، اچھا، تو وہاں بھی میں نے پیج بنا لیا اس گمان کے ساتھ کہ شاید یہ بھی میں اکیلے پڑھوں گا۔ لیکن وہ میں نے جو عظیم نامہ جو میں اورکٹ پہ لکھتا تھا، وہ جب میں نے ادھر لکھنا شروع کیا تو مجھے نظر آنے لگا کہ یہ تو کوئی لوگ لائک کر رہے ہیں ایسے، تو وہاں سے جو ہے نا وہ بات شروع ہو گئی اور یہ سلسلہ رہا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اظہار میری زندگی میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور اسی کی بدولت آج آپ مختلف مجھے تعارف فراہم کر رہے ہیں۔ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، مطلب پوری آپ نے جرنی کو کس قدر خوبصورت انداز میں، اور وہی آپ نے وجہ بھی بتائی۔ میں یہی سوچ رہا تھا انگلینڈ میں رہتے ہوئے اب تک اردو اتنی شستہ اور صاف ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا فن خطابت میں جو آپ کا ایک کیریئر رہا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، کیسے وہ اسٹارٹ لیا، کیا کیا سیکھا خطابت سے آپ نے، اور ابھی کیسے آپ کو خطابت کام آتی ہے، کہاں کہاں کام آتی ہے؟ بالکل بالکل، دیکھیں فن خطابت تو اگر میں اپنی زندگی کی کمائی کو دیکھوں تو اس میں سے ایک ایسی اہم ترین متاع ہے جس نے مجھے کسی بھی زندگی کے شعبے میں ناکام نہیں ہونے دیا۔ تو یہ بولنے کی صلاحیت بڑی اہم ہے۔ آپ دیکھیں سورہ رحمان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں الرحمن، تو اللہ تعالیٰ کی ویسے تو ساری صفات اچھی ہیں، لیکن رحمان کی صفت جو ہے وہ علماء کے بقول اونچی ترین صفت ہے، الرحمن۔ پھر کہا علم القرآن، تو ویسے سارے علوم اچھے ہیں لیکن قرآن کا علم جو ہے وہ چوٹی کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہا خلق الانسان، ویسے تو ساری تخلیقات اچھی ہیں، لیکن انسان کی تخلیق اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو خلیفۃ الارض بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے اونچی ہے۔ پھر کیا کہا کہ اس انسان کو کیا دیا؟ کہا علمہ البیان، ہم نے اسے بیان کی صلاحیت دی۔ تو صلاحیتیں تو ساری اچھی ہیں لیکن جو بیان کی صلاحیت ہے وہ بہت اونچی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہر انسان کو جو آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے مجھے سن پا رہا ہے اسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی بیان کی صلاحیت پہ خوب کام کیجئے، اسے نکھاریے، اور جو انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ سب اونچائی تک پہنچ جائیں یا آپ بالکل جو ہے نا نمبر 1 ہو جائیں، بعض لوگ کچھ خداداد صلاحیتوں کے ساتھ بھی آتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سیکھیں اور آپ کو کچھ نہ حاصل ہو پائے، تو یہ تو اس کی افادیت کے پیش نظر ہے۔ میرا اپنا معاملہ کیا تھا کہ میری والدہ نے بالخصوص اسکول میں اس بات کا اہتمام رکھا کہ میں مختلف چیزوں میں پارٹیسپیٹ کروں، جسے آپ پہلے غیر نصابی سرگرمیاں کہتے تھے، اب زیادہ بجا طور پر ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ تو اس میں مختلف چیزیں، وہ چاہے وہ بچوں کے ٹیبلو ہوں، چاہے وہ بیت بازی ہو، تو ہر اس میں میرا جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی حصہ ڈالتی نہیں، اور انہیں اس بات کا بھرپور ادراک تھا کہ بھائی ان کا بیٹا جو ہے، یعنی میں بول سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اسکول میں بات کی، میرا ایک ہلکا سا ٹرائل ہوا اور ایک سورہ رحمان کا ترجمہ۔ اچھا، یہ دیکھیے اتفاق ہے، سورہ رحمان میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا اور اسی کا ترجمہ مجھے پڑھنا تھا۔ تو پہلی دفعہ اسٹیج پہ جو میں آیا ہوں تو سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھنا تھا میں نے، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں بلایا گیا بھائی اسٹیج پہ گئے۔ اچھا، ہمارے کزن جو ہے اس میں اور پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، انہیں تقریر کرنی تھی اور ہمیں جو ہے وہ ترجمہ پڑھنا تھا۔ تو جو ترجمہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا اور پہلی دفعہ لوگوں کو سامنے بیٹھے دیکھا تو زبان رک گئی اور ٹانگیں کانپنے لگیں اور پسینے آنے لگے،
تو جب ادھر کھڑا ہوا تو اب لوگوں نے جملے کسے, ٹھیک ہے, سب لوگ ہنسے, سب کے چہرے ہنستے ہوئے نظر آئے, اور مجھے معافی مانگ کر اسٹیج سے اترنا پڑا. اور میرے آنکھوں سے آنسو روا تھے, اور بار بار زبان پہ یہ کہ آئندہ کبھی تقریر نہیں کروں گا, آئندہ کبھی اسٹیج پر نہیں آؤں گا. تو ایسے میں والدہ نے, اور میری ایک شفیق استاد تھیں, انہوں نے جو اردو کی تھی, انہوں نے ہمت بڑھائی کہ بھئی اصل بات تو پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اور کیوں نہیں آؤ گے, تم ضرور آؤ گے, تم اپنے آپ کو سیکھو. والد نے بھی بجائے اس کے کہ کوئی چیز پہ سرزنش کرتے, وہ مجھے لے کر گئے کہ چلو بھائی تمہاری پسند کا جو ہے نا ہم بروسٹ کھلاتے ہیں تم نے آج ماشاءاللہ اسٹیج کے اوپر آئے ہو وغیرہ. تو اس حوصلہ افزائی سے میرے اندر ایک قوت بحال ہو سکی. لیکن اسی مقابلے میں یعنی اسی دن میرے کزن نے جب تقریر کی تو وہ فرسٹ آئے. اچھا. تو اور خاندان کے دونوں گھر موجود تھے, اور ایک اور گھر جو ہے وہ بھی موجود تھا دیکھنے کے لیے. تو اس دن جو ہے ہمارے کزن ہیرو تھے اور ہم مکمل طور پہ زیرو تھے, ٹھیک ہے. اور یہ میرا پہلا اسٹیج کے ساتھ انکاؤنٹر تھا. تو پھر کچھ عرصے بعد, یعنی تقریباً اس بات کو 6 مہینے گزر گئے, لیکن یہ میرے ذہن میں ایک خوفناک خواب کی طرح سے چسپا رہی بات کہ اسٹیج پہ ہوں اور لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں اور میں اتر رہا ہوں. تو ایسے میں ایک مقابلہ آیا جو کہ پوری کراچی کی سطح کا تھا, اور اس میں 40 اسکول جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اب ہمیں یہ ہوا کہ بھائی اگر یہ بات والدہ کو پتہ چل گئی کہ ایسا کوئی مقابلہ آیا ہے, تو پھر تو انہوں نے مجھے پارٹیسپیٹ کروا کر ہی چھوڑنا ہے. اچھا, وہ ٹرائل ہو رہے تھے اور میں ٹرائل میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا اسکول کے. تو میں نے جو ہے وہ جو لیٹر تھا, ایک باقاعدہ لیٹر ایشو ہوا کہ بھائی ایسا ایسا مقابلہ ہے, اب اپنے بچوں کو کہیں. تو وہ معذرت کے ساتھ, لیکن یہ کہ وہ لیٹر میں نے چھپا دیا گھر جا کر, اور وہ ایک بھاری سی ہماری جو ہے نا ڈیسک ہوتی تھی اس کے پیچھے ڈال دیا کہ بھائی وہ چھپا دیا جائے. لیکن وہ والدہ کو پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ جو ڈیسک وہ ہفتوں سے نہیں کھسکی تھی, مہینوں سے نہیں کھسکی تھی, وہ اسی دن کھسکائی گئی, اور اس کے پیچھے سے وہ پرچہ برآمد ہو گیا جس میں جو ہے نا یہ معاملہ ہے. تو پہلے تو کان کھینچے گئے, اور پھر اگلے روز جو ہے والدہ نے مجھے وہ ٹرائل میں ڈالا, اور پھر ٹرائل میں خود بھی سامنے بیٹھ گئی کہ تم جو ہے وہ غلط نہیں پڑھو گے, تم نے اچھے سے پڑھنا ہے, یعنی کہ کوئی ڈوج نہیں دینا ہے تم نے کسی طرح. تو وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق میں نے پھر وہ کیا, بولا, پڑھا, اور انہوں نے سلیکٹ کر لیا اس چیز میں. یہ سیرت النبی کا مقابلہ تھا, 40 اسکول اس میں شامل تھے. اب سلیکٹ ہو گئے, ایک بہت بڑی چیز تھی اسکول کے اعزاز کے لیے. اس وقت ایسے مقابلے نہیں ہوا کرتے تھے تقریروں کے جیسے بعد میں نظر آنے لگے. آل کراچی کا مقابلے شاذ ہو رہے تھے اور بڑی سطح پر ہو رہے تھے. تو وہ بہرحال اس کی پھر میں تیاری کرتا رہا دن رات, اور جب ادھر گئے ہیں تو اس کی بھی پھر ایک لمبی روداد ہے. میں نہیں چاہتا کہ پوری پوڈ کاسٹ انہیں رودادوں میں گزر جائے, مگر یہ کہ اس میں نے پھر پہلا انعام حاصل کیا, اور پھر ایک سلسلہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو گیا الحمدللہ. تو پاکستان کے جتنے بھی نمائندہ اعزاز ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیے, چاہے وہ پاکستان ایئر فورس رسال پور ہو, پرائم منسٹر شیلڈ ہو, UET لاہور ہو, UGC ہو. تو اس طریقے کے بے شمار ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دلوائے. اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس پہلی شکست کی وجہ سے, اس پہلے خوف کی وجہ سے جس میں مجھے اسٹیج سے اترنا پڑا تھا, میں اپنی بات پر قائم ہو جاتا کہ اب اسٹیج پر نہیں جاؤں گا, تو شاید میں وہ سب کچھ نہیں حاصل کر پاتا جو پھر اس فن خطابت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. صحیح. اور پھر یہیں سے لکھنے کا ایک ذوق بنا, اور پھر آپ لکھتے چلے گئے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اظہار ہے. اظہار تو میں اس سے پہلے بھی کر رہا تھا. میں نے کہا نا بچوں کے رسالوں میں کہانیاں لکھ کر اظہار ہو رہا ہے. لیکن وہ عظیم نامہ UK جانے کے بعد آپ نے شروع کیا. عظیم نامہ جب اورکٹ لکھا جاتا تھا, اور اورکٹ تب لکھا جاتا تھا جب میں UK نہیں گیا تھا, اس وقت میں لکھ رہا تھا. لیکن UK جانے کے بھی کافی عرصے بعد میری اس بات پہ ہوئی, اور میری بیگم جو ہے وہ اس بات پر ناراض ہوتی تھی کہ ہر وقت آپ کے پرچے نکلتے رہتے ہیں اور اس پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں جب کوئی نہیں ہوتا تو میں اس پرچے پہ لکھ دیتا تھا. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ بھائی کون پڑھ رہے ہیں. آج تو دوڑ یہ ہے نا کہ کتنے لائک آئے, ٹھیک ہے, اور کتنوں نے شیئر کیا, اور کتنے سبسکرائب ہوئے. تو وہ لکھے ہوتے تھے وہ پرچوں پہ, کیونکہ ایک ذہن میں ہے بات تو اب وہ کہنی ہے, اس کا اظہار کرنا ہے. اور اگر آپ زبان سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ایک اچھا انداز میں اظہار کرنا ہے. تو یہ ماجرا. اچھا, ظاہر ہے اتنا آپ نے لکھا ہے ماشاءاللہ, اور جس طرح بتا رہے ہیں اتنا لکھنے کی عادت, تو لکھنے کے پیچھے اور بولنے کے پیچھے بھی مطالعہ تو بڑا ضروری ہے. تو مطالعے کی عادت کے بارے میں بتائیں کہ مطالعہ کب سے شروع ہوا اور کیا کیا پڑھا, اور اب تک ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہوں گے یقیناً کچھ نہ کچھ. تو ذرا اس کو مجھے ذرا بتائیں مطالعے کو. دیکھیں, مطالعہ تو یقیناً نہایت ضروری ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی.
اور ایک بات اس سے قبل کہ میں بتاؤں، میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھنا ضروری ہے، مطالعہ ضروری ہے، تو اس سے مراد PDF پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک وہ دے رہا ہوں، وہ دو کیٹیگریز نا، ایک PDF کے فیور والی، ایک خلاف والی. آپ میں خلاف بالکل والی. خلاف والی ہوں. میں تو کہتا ہوں کتاب کا لمس جب تک محسوس نہ ہو، جب تک کاغذ کی خوشبو نہ آئے، جب تک آپ اسے چہرے پر رکھ کر سو نہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، جب تک آپ اسے اپنے سینے سے نہ لگا سکتے ہو، تب تک وہ کتاب نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی برقی کتابیں ہیں، یہ PDF بکس ہیں، اس کو آپ ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے ایک کتاب پڑھ رکھی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے حجت اللہ البالغہ پڑھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی، آپ نے اس کو اچھے سے پڑھا، اس کے ساتھ وقت گزارا. اب آپ کسی وقت میں عمر کے حصے میں آ گئے کہ یار وہ کیا بات تھی، ٹھیک ہے، یا وہ اس کا کس پیج پہ تھی، کس چیپٹر میں تھی، تو آپ نے اس کتاب کو آن لائن نکال کر وہاں سے نکال لیا یا وہ حصہ پڑھ لیا. یہاں تک تو یہ بات مناسب ہے. لیکن جو آج کی نوجوان نسل میں یہ بات آ گئی ہے کہ جی ہم برقی کتابوں سے جو ہے نا علم حاصل کریں گے اور وہ ہم میں موزن ہو جائے گا، تو یہ بات میری نظر میں درست نہیں ہے. اور اس کا احساس مجھے تب ہوا جب میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 1000 سے اوپر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے 2000 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کسی نے 1500 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن جب ان سے کتاب کے بارے میں بات کرو تو وہ ان کے وجود کا حصہ نہیں بن سکی. یعنی ان کو اس کا جو مغز ہے، جو اس کا پیغام ہے، وہی یاد نہیں رہا. یہ میں نے تجربہ کیا ہوا ہے. جی حقیقت ہے بالکل کہ وہ واقعی میں مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید مندرجات اس کے محفوظ نہیں ہو سکے ذہن میں. جی تو ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اور میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہزاروں کتابیں نہیں پڑھی، میں نے چند سو کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن جن چند سو کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، اس کتاب کے بارے میں اگر آج بھی آپ مجھ سے گفتگو کریں گے تو میں اس پر بات کر سکتا ہوں، اس کو میں ریکال کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ میرے وجود کا حصہ ہے. میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں جیا ہوں، میں نے اس کی ایک ایک سطر پہ تدبر کیا ہے، اس میں سوچا ہے، اسے اپنی زندگی کے ساتھ ملا کر دیکھا ہے. تو مطالعہ تو ہوتا ہی یہی ہے. آپ کسی ہیرو کو پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو اس سچویشن میں جا پہنچتے ہیں، آپ کا تخیل، تو یہ قوت تخیل آپ کا، یہ ساری چیزیں اسی وقت کام کر پاتی ہیں جب آپ کتاب کو پڑھ رہے ہو. تو اس کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کریں، حقیقت میں سب سے کہوں گا. اور اپنے آپ کو یہ دھوکہ نہ دیں کہ میں نے جو ہے نا وہ کتاب میں نے تو ایک دن میں پڑھ ڈالی کتاب. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ نہایت نالائقی کی بات ہے کہ آپ نے ایک دن میں پوری کتاب پڑھ ڈالی. آپ نے غور و فکر ہی آپ نے غور نہیں کیا. اور جب تک غور نہیں، مطالعے میں اگر آپ کا غور و فکر نہیں ہو رہا تو مطلب وہ پھر وہ مطالعہ کیسا ہے؟ چاشنی اس کی شیرنی آپ کو نہیں مل رہی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ سب سے اہم ہے. تو باقی یہ کہ کتابیں کون سی پڑھنی ہیں، کیا پڑھنی ہے. بچپن میں جب میں تھا تو وہی بچوں کی کتابیں پڑھتے تھے، ٹارزن کی کہانی پڑھتے تھے بھائی، عمر و عیار پڑھتے تھے، افراسیاب پڑھتے تھے. اس کے بعد بڑے ہوئے تو وہ جمشید سیریز پڑھتے تھے اور پھر عمران سیریز پڑھتے تھے. لیکن یہی چیز جب انسان گرو ہوتا ہے، وہ بھی ایک ارتقاء سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک شعوری ارتقاء ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ موضوعات بدلتے چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں معیاری کتب آتی چلی جائے. تو ایک زمانہ تھا کہ صرف شاعری پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ ساحل لدھیانوی کو پڑھ رہے ہیں تو اسی کو پڑھے جا رہے ہیں، مصطفیٰ زیدی کو پڑھ رہے ہیں تو انہی کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہی میں غرق ہیں اس کے اندر. پھر جو ہے نا کہ بھائی ادب کی کتابیں پڑھیں گے تو بھائی ممتاز مفتی کو پڑھ رہے ہیں، تو یوسفی صاحب کو پڑھ رہے ہیں، ان سب کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھا جا رہا ہے. پھر زندگی کے ایسے مواقع آئے کہ جہاں پہ ایسا محسوس ہوا کہ بھائی اب کچھ میری شعوری سفر کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں، اپنا مذہبی رجحان میرا چیلنج ہوا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں میرے سامنے آئی، بالخصوص انگلینڈ جا کر وہاں پہ بہت سے فلسفوں سے ٹکراؤ ہوا. تو اس پر بالکل الگ سے ہم بات کریں گے. تو وہ ایک بڑا شدید ٹکراؤ تھا. تو اس کے نتیجے میں میرے مطالعے کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہوئی، مذہبی طرف گئی، ٹھیک ہے. پھر فلسفے سے مجھے شغف ہوا تو فلسفے کی جانب گئی، ٹھیک ہے. پھر سائنس کا مجھے احساس قرآن حکیم پڑھنے کے بعد ہوا. یہ بڑی عجیب بات تھی. یعنی مجھے قرآن مجید پڑھنے کے بعد بعض اوقات یہ معاملہ ہونے لگتا تھا کہ یا تو میں نے ٹھیک سے نہیں پڑھا، کہ میں جو میرے اندر ایک رویے پیدا ہوئے ان میں سے ایک رویہ یہ بھی تھا کہ میں فزکس کی کتابیں خرید کر لا کر شوق سے پڑھنے لگا، جس میں نے کبھی شوق نہیں پیدا کیا تھا. اب مجھے فزکس کی کتب پڑھنے کا شوق تھا کیونکہ اس کے اندر کائنات پہ غور و فکر ہو رہا ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی دن اور رات کے آنے جانے میں اور زمین اور آسمان کی تخلیق پہ، ٹھیک ہے، غور کرو، یہ تو آیات ہیں میری. یعنی ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ آیات صرف قرآن حکیم میں ہی موجود ہیں، کہ آیات کے مجموعے کو قرآن حکیم کہتے ہیں، لیکن یہ صحیفہ کائنات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے.
اس کے اندر سورج ایک کتاب آیت ہے, میرا نفس ایک آیت ہے, ٹھیک ہے. ایک ایک چیز جس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک آیت ہے. تو ان آیات پہ غور کرنا, ٹھیک ہے, اس کو تدبر کرنا. تو آج کے دور میں جب ایک سائنٹسٹ اٹھتا ہے تو وہ اس لیے جو ہے نا بھٹکا ہوا آپ کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ وہ تذکر سے محروم کیے ہوئے ہے اپنے آپ کو, اس نے ایک آنکھ بند کر رکھی ہے. لیکن تفکر کو تو آپ کو سراہنا پڑے گا. مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تذکر اور تفکر دونوں لے کے چلتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ آپ تدبر کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی آیات ہیں اولو الالباب کے لیے, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں تذکر کرتے ہیں, وہ دن رات لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب ان دونوں کا مرکب یہ ہو جائے اور آپ اس کا آپ کی شخصیت سے ظہور ہو, وہ مینیفیسٹ کرے, تو اس کی پھر نتائج وہ نکلتے ہیں جو ہمارے اس دور میں نکلے ہیں جب ساری سائنسی دریافتیں مسلمانوں کی میراث سمجھا جاتی تھی, چاہے اسپین ہو چاہے بغداد ہو. تو یہ وہ معاملہ ہے, اس کے اندر قرآن حکیم کا کلیدی کردار تھا. تو اس وقت مطالعے کی جو ہے نا ڈائریکشن بہرحال وہ اس جانب گئی. تو یہ سارے معاملہ میں پھر میں مختلف تقابلی جائزہ لینے کی بھی کوشش کی کہ بھئی مختلف صحائف کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ چاہے بدھزم کا دھما پدا ہو یا ان کی وید ہوں جو چاروں وید ہیں, رگ وید, اتھروید, یجروید وغیرہ, یا گیتا ہوں, بھگوت گیتا ہے, آشتاواکرا گیتا ہے, اس کو پڑھنا ہو, اس طریقے کی تمام کتب, یا گرو نانک صاحب کیا کہہ رہے ہیں, انہی سے سمجھنا کہ بھئی کیا بات آپ کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر چکے, پہلی بات وہ ہے, اور اس کو مان لیا کہ یہی میزان ہے, یہی فرقان ہے, یہی تول کے بتائے گی, یہی فرق کر کے بتائے گی. تو ان سب چیزوں کے اندر پھر آپ کو ایک ترتیب نظر آنے لگتی ہے, آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ کہاں پہ بات جو ہے وہ اللہ کی ہے اور کہاں سے بات انسان نے اپنی اختراع سے شروع کر دی ہے وغیرہ. گم ہو گیا. دل چاہ رہا ہے بولتے چلے جائیں اور میں سنتا رہوں, ماشاء اللہ. اچھا عظیم بھائی, مطالعہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کس ایک ترتیب سے ماشاء اللہ آپ چلے ہیں نا, تو میں بالخصوص یہاں ناظرین کو کہنا چاہوں گا, جیسے عظیم بھائی نے کہا نا ایک تقابل کی طرف آیا, فلسفے کی طرف آیا, تو آپ نے سنا کہ وہ اس سے پہلے بہت کچھ پڑھ چکے تھے, تو آپ نے ڈائریکٹ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ جمپ نہیں کرنی. وہ بھی پھر بعض اوقات بندہ پھر فکری طور پر کافی وہ ایک بالکل, یعنی میں ایک جو آج کے دور کی ایک بڑی گمراہی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں نے سوال پوچھنے کو ہی کل علم مان لیا. انہوں نے یہ غلط فہمی پان لی ہے. ایک تو انتہا وہ تھی کہ جب سوال پوچھنے کی نفی کی جا رہی تھی, ٹھیک ہے, یا سوال کا جواب ہی نہیں دیا جا رہا تھا کہ بھائی سوال مت پوچھو تمہارا نکاح باطل ہو جائے گا یا تم باہر ہو جاؤ گے. ایک تو انتہا وہ تھی, وہ بھی غلط ہے کہ آپ نے سوال کو انٹرٹین کرنا ہے. لیکن دوسری انتہا اس سوشل میڈیا نے بتائی ہے جو جین زی کہلاتی ہے, ٹھیک ہے, ٹک ٹاک جنریشن ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سوال پوچھنے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے اس سوال کے پوچھنے نے انہیں محقق بنا دیا. حالانکہ سوال پوچھنا یہ نہیں ہے کہ آپ بس پوچھتے چلے جائیں, آپ ایک کوسچن مارک بنے ہوئے اور سب سے پوچھ رہے ہیں. وہ ارسطو سے وابستہ ایک قول ہے کہ ایک عقل مند آدمی اپنی ساری زندگی میں جتنے جواب دے سکتا ہے اس سے زیادہ سوال ایک بے وقوف آدمی 1 گھنٹے میں پوچھ سکتا ہے. تو اتنے سوال پوچھنا, اور وہ سوال آپ پہ بیتے نہیں, یعنی آپ تحقیق کی گھاٹی سے گزارنے کو تیار نہیں, کیونکہ تحقیق میں تو محنت لگتی ہے. تحقیق میں تو اہل علم کے قدموں میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے, ان کے پاس جانا پڑتا ہے, ان سے علم لینا پڑتا ہے, جیسے کسی بھی علوم میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو خود بھی تدبر کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور سوال پوچھنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فلانا جو ہے نا, وہ یوٹیوب کے میں چینل پہ سبسکرائب ہوا تھا, وہ فلانا ملحد ہے, وہ فلانا منکر حدیث ہے, ٹھیک ہے, وہ فلانا کرسچن مشنری کا ہے, اور اس کی آپ نے کتاب پڑھ لی یا اس کی آپ نے ایک ویڈیو دیکھ لی, کلپ دیکھ لی, اور اس کے اندر اس نے بتایا کہ بھئی قرآن حکیم میں تو فلاں غلطی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں پہ معاذ اللہ کوئی سوال اٹھا دیا گیا, اور آپ کا ایمان گویا ایک تاش کے پتوں کا محل تھا جو ذرا سی کسی نے پھونک ماری تو اب وہ دھڑام سے آن گرا, اور اب آپ سوال اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک ترتیب ہے, اس میں اہل علم کا بہت بڑا کردار ہے, ان سے سیکھنا بہت ضروری ہے, لازمی طور پہ ان کی رہنمائی ضروری ہے, مگر یہ کہ تحقیق کریں, تحقیق کی جانب جائیں, سوال پوچھنے کو تحقیق سمجھنے کی غلط فہمی مت پالیں. اچھا عظیم بھائی, میں آپ نے جیسے PDF کی بات کی نا, تو اس میں بس اپنی طور پہ جو میرا ایک نظریہ ہے میں بے شک بتانا چاہوں گا کہ چونکہ جنریشن کتابوں سے اتنا دور ہو گئی ہے کہ اب اگر کوئی PDF بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو انکریج ہی, بلکہ اب تو PDF پرووائڈ کرنی پڑتی ہے, بھائی یہ لو پڑھ لو.
ورنہ حقیقت تو یہ کہ وہ کتاب کھولنا، اس کو دیکھنا، وہ نو ڈاؤٹ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اچھا آڈیو بکس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جو 1000-2000 بکس، وہ آڈیو بکس ہی میرے خیال سے اس میں زیادہ تر. آڈیو بکس بھی ایک طریق ہے، آپ سن سکتے ہیں. اور میرے خیال سے آڈیو بک بعض لوگوں کے لیے جو ہے وہ سماعت زیادہ کام کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے جذب کر پاتے ہیں. لیکن اسے روک روک کے سنیں، اس پہ غور کریں، تدبر کے ڈیرے ڈالیں. اگر کہ یہی طریق اپنانا مقصود ہے تو اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں. یہ مت کریں کہ بس آپ چلے جا رہے ہیں. آپ نے جیسے ایک ٹک لگانا ہے کہ آپ نے اتنے 1000 دیکھ لیے، اتنے لاکھ دیکھ لیے. اور آج کے دور میں معلومات آپ کو بہت حاصل ہو جائیں گی. یعنی آپ ایک انسان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ دھوکا ہو جائے گا کہ شاید یہ بہت علم والا انسان ہے، حالانکہ وہ علم والا نہیں، محض معلومات والا انسان ہوگا. یہ کیسے فرق ہوگا معلومات والا انسان اور علم والا انسان؟ دیکھیں اچھا اس میں ایک چیز آپ اور بھی غور کریں کہ یہ صرف اردو میں نہیں، ساری زبانوں میں یہ لفظ الگ ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ انگریزی میں بھی کہیں گے ڈیٹا الگ ہے، انفارمیشن الگ ہے، نالج الگ ہے، وزڈم الگ ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ معلومات الگ ہیں، علم الگ ہے، حکمت الگ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مدارج ہیں. تو معلومات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی باتیں بکھری ہوئی ہیں، ڈیٹا تو باتیں ہیں، چاہے وہ لکھا ہوا ہے، بول رہا ہے، ہر طرف جو ہے نا وہ ایک برپا، ایک شور ہے، ایک ہنگامہ ہے جس میں اور آپ پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے. یہ باتیں ہیں جو چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. اس میں سے ایک موضوع کی باتیں نکال لینا، جس موضوع پہ آپ چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انفارمیشن، ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں معلومات. تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ امیزون کے جنگل میں اگر فلانا قبیلہ ہے تو وہ کس کلر کے کپڑے پہنتا ہے یا نہیں پہنتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بتا سکتے ہیں آپ. یہ معلومات ہے، یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ معلومات ہے، یہ کوئز ہے. کہ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو، 7 سال کا بچہ آپ کو بعض اوقات امپریس کر دیتا ہے کہ یار اسے تو فلانی کوئین الزبتھ کی شادی کی ڈیٹ پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو یہ معلومات ہیں جو اس نے رٹ لی ہیں، جو دیکھ لی ہیں، لیکن یہ علم نہیں ہے. اسی معلومات پہ جب آپ تدبر کے ڈیرے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنی شخصیت میں داخل کرتے ہیں، اسے اپنے عمل کی دنیا میں لے کے آتے ہیں، تو یہ معلومات کا ایک حصہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. اور یہ جب وجود کا حصہ بن کر اظہار کرتا ہے تو یہ علم کہلاتا ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے راسخون فی العلم، الراسخون فی العلم یقولون، وہ بن جائے، وجود کا حصہ بن جائے علم. بالکل. تو جب وجود کا حصہ بن جائے گا وہ علم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں اقبال کے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو یہ جو دل سے نکلنا ہے نا، یہ نکلتا ہی علم کے ذریعے. یعنی آپ دیکھیں گے ایک بات میں اور آپ کہہ رہے ہیں، اور ایک بات کوئی عالم دین، کوئی بڑے اچھے بولنے والے کہہ رہے ہیں، وہی بات کہہ رہے ہیں، انہی الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں، اسی جملے کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی بات سن کر لوگوں کی آنکھیں نم ہیں، ٹھیک ہے. اور میں اور آپ کہہ رہے ہیں تو وہ بات اثر انگیزی نہیں لے کے آ رہی، کیونکہ علم ان کے اندر داخل ہوا ہے. تو یہ علم ہے، ٹھیک ہے. پھر اس علم کو جب آپ کی شخصیت کا حصہ ہو گیا، اسے کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، چپ رہنا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ آپ کو آ جائے گا تو یہ حکمت کا دروازہ ہے جہاں سے پھر آغاز ہوتا ہے. آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہاں بھائی کہاں پر میں نے جو ہے نا کس طریقے سے تخاطب کرنا ہے، کس انٹلیکچوئل اسٹیٹ میں آ کر میں نے بات کرنا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جائزہ لیں تو بعض اوقات ایک ہی سوال مختلف لوگوں نے پوچھا، جواب الگ ہیں، ٹھیک ہے. سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ کسی کو کہا سلام کرنا ہے، کسی کو کہا ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کہا کھانا کھلانا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا جواب یاد نہیں رہا؟ معاذ اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ سامنے والے کی شخصیت کا جائزہ لے کر اسے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے اس میں. تو یہ حکمت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہیں تبلیغ نہیں دے رہے شروع میں، حتیٰ کہ وہ جا کر آپ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تب جا کر انہیں جب موقع ملتا ہے تو وہ اللہ کا بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو کب خاموش رہنا ہے، کب بولنا ہے، اور کیسے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس آنے لگتی ہیں تو اس کو آپ حکمت کہتے ہیں. اور یہ حکمت جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جسے حکمت مل گئی اسے تو اللہ کی ایک بڑی عظیم نعمت حاصل ہو. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، لا ریب. تو یہ جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ کو اگر علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ پی ڈی ایف دیکھیں، آپ گوگل دیکھیں. گوگل بابا سے بڑا عالم کون؟ اگر کہ معلومات ہی کے بھنڈار کو، ہاں چیٹ جی پی ٹی آ گیا. اب معلومات کے بھنڈار کو اگر آپ نے علم سمجھنا ہے تو پھر تو گوگل ہے نا آپ کے پاس. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی بھی اہل علم کے پاس جانے کی اگر معلومات ہی آپ کا مقصود ہے.
سب کچھ مل جائے گا آپ کو, سارے فتوے مل جائیں گے آپ کو, تمام مسالک کے فتوے مل جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو تمام سائنسی تحقیق مل جائیں گی. تو یہ معلومات ہیں. لیکن اگر علم لانا چاہتے ہو اپنے اندر, اگر یہ چاہتے ہو کہ بھائی میری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو, ٹھیک ہے, اور میں خود اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دیں کہ لوگ میرے پاس خود ہی چل کر آئیں, ایک جاذبیت پیدا ہو جائے اس چیز کے اندر, تو وہ علم جو ہے وہ اسی طریقے سے حاصل ہوگا کہ آپ کو اس پہ غور و فکر کے ڈیرے ڈالنے ہوں گے. بالکل. اور علم جو ہے نا وہ استاذ کی صحبت یہ بھی بڑی جو ہے نا وہ ضروری ہے. یعنی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے دور میں ہمیں سمجھانی پڑتی ہیں, لیکن ہیں یہ آبویس, ٹھیک ہے, یعنی یہ بڑی ایک ظاہر سی بات ہے. آپ نے کیمسٹری, بایولوجی, آپ نے میتھمیٹکس, ہر چیز پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اپنا ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ پڑھیں. آج بھی آپ فزکس کی کتاب خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں, لیکن کسی فزسسٹ سے آپ کی بات ہوگی تو آپ اس کے پیروں میں بیٹھ کر اس سے بات کریں گے, اس سے پوچھیں گے, اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. ممکن ہے کسی اور دوسرے بڑے فزسسٹ کی بات اس کے مخالف ہو, ان کا تقابل کر لیں گے, لیکن پوچھیں اور ان کو عزت دیں. یعنی جتنے بھی اہل علم ہیں وہ ہمارے ہیں, اور یہ کلیہ صرف اسلامی علوم کے لیے نہیں ہے, یہ تو یعنی ایپسٹیمولوجی جسے کہتے ہیں کہ نالج آف دا نالج, وہ کسی بھی علم کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو یہی معاملہ ہے, یہی چیز ہے کہ آپ حاصل کریں. بعض اوقات مجبوری لاحق ہو جاتی ہے کہ استاد میسر ہی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, پھر چیزیں الگ ہیں, وہ پھر عذر میں آئیں گی اس میں, لیکن بنیادی طور پہ کیا آپ اس کی تلاش کریں, ٹھیک ہے, اور اچھے سے اچھے لوگوں تک پہنچنے کی صحیح کریں. اچھا, میں جو اصل میں جس سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ تھا مطالعے کی اسٹریٹجی. آپ نے مطلب دن بھر کوئی مطالعے کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, یا ایک کتاب پڑھتے ہیں تو دوسری نہیں پڑھتے, تو اس بارے میں تھوڑا بنائیں کہ کیا مطالعے کی پریکٹس کیا ہے, کس طرح جو ہے نا وہ مطالعے کی روٹین آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے؟ ہر انسان مختلف ہوتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم انسان کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ ان کو ایک طریق بتا دیا جائے اور وہ اس پہ چل پڑے اور یہ ساری چیز ہو جائے اس چیز میں. تو لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو کوئی ایک وقت متعین کر لینا یہ بہت خوب ہے. یعنی اگر آپ کوئی ایک وقت متعین کر لینا کہ یار یہ 1 گھنٹہ ہے, مثال کے طور پہ جس زمانے میں میں نے اپنی تھوڑی صحت کی طرف توجہ دی اور میں نے چاہا کہ بھئی اپنا وزن کم کروں اور جاؤں, ابھی تو اس وقت جو ہے نا وہ حال بڑا برا ہے, لیکن یہ کہ ایک وقت آیا کہ بھئی کرنا ہے. تو اس میں سب سے بڑا معاملہ یہی تھا کہ یار جم جانے کا, اب شروع میں تو بڑا جوش ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں خوب, اس کے بعد نہیں جاتے. تو میں نے اپنے آپ کو یہ پابند کر لیا کہ میں اگر میرا دل نہیں چاہے گا نا جم کرنے, ایکسرسائز کی ہمت نہیں ہو رہی, آج تو میں آفس سے بہت تھکا آیا ہوں, تو میں جم جاؤں گا ضرور, اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے 5 منٹ آ جاؤں گا, ایک بھی ایکسرسائز نہیں کروں گا. یہ میں نے پریکٹس کی کہ میں جاؤں گا ضرور. تو ہوا کیا کہ جب میں جانے لگا اس میں تو خود بخود دل جانے لگا. اور کچھ دن ایسے بھی آئے کہ جس دن میں نے کہا تھا کہ میں ایکسرسائز نہیں کروں گا, اس دن میں نے اتنی کی جتنی بقیہ دنوں میں نہیں کی, کیونکہ وہاں مزہ آنے لگا. تو اسی طریقے سے جب آپ پڑھنے کی ایک وقت کو متعین کر لیں گے کہ یار میں کتاب ضرور کھولوں گا, اس میں نا میں فلاں جگہ بیٹھوں گا ضرور, تو یہ ڈسپلن اگر آپ اپنے اندر لے آئے نا تو یہ چیز ہو جائے گی. 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی زندگی میں اہم ہے ہر فیلڈ میں. یعنی وہ فوکس ہے, وہ ڈسپلن ہے, وہ کنسسٹنسی ہے, مستقل مزاجی, یقیناً, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جسے حاصل ہو جائیں, جس معاملے میں حاصل ہو جائیں تو وہ زبردست ہو جائے گا. آپ ابھی کثرت ہی کی ہم بات کر رہے ہیں, جم کی کر رہے ہیں, آپ جائیں, آپ بڑی جو ہے نا وزن اٹھائیں اور آ کر اپنے پوز مار کے شیشے میں دیکھیں یار کتنا بنا ہے, تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. دوسرے دن جائیں پھر بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر یہی آپ مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے چلے جائیں تو اب آئینہ آپ کو کچھ اور کہانی بتائے گا. یعنی سامنے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا اس دوران کہ یار کتنا بڑا بدلاؤ آ رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کلہاڑی مارے جا رہا ہے اور پھر اچانک, اور دیوار ہل نہیں رہی, دیوار وہیں کی وہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر اچانک سے ایک کلہاڑی کا وار ہوا اور پوری دیوار جو ہے دھڑام سے جا گری اس میں. تو کیا وہ آخری ضرب تھی جس نے اس دیوار کو گرایا؟ نہیں, وہ تمام ضربیں اس کے پیچھے اپنا ایک امپیکٹ چھوڑ رہی تھی, تھوڑا تھوڑا جا رہا تھا, اور آخری ضرب نے وہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا کہ وہ نیل ان دا کافن ہوتا ہے وہ معاملہ ہوا. لیکن یہ کہ یہ آخری ضرب تھی. تو ان سب کی اہمیت ہے, بعض کا رزلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو مطالعے کے اندر بھی یہی ہمیں معاملہ کرنا چاہیے کہ وہ پڑھیں, اور اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے نا تو آسان ترین کتاب پڑھیں, ٹھیک ہے. چھوڑ دیں کہ یار وہ کتاب پڑھو وہ بڑی زبردست ہے اور وہ بیسٹ سیلر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فلانے کانٹ نے لکھی ہے اور وہ اس نے لکھی ہے. نہیں, کچھ نہیں پڑھیں آپ جو ہے وہ آپ کو ناول پڑھنا ہے, آپ ناول پڑھیں.
آپ کو بچوں کا رسالہ پڑھنا ہے آپ بچوں کا رسالہ پڑھیں, آپ کو شاعری پسند ہے آپ وہ پڑھیں, ٹھیک ہے, لیکن پڑھیں. جب پڑھنا آ جائے گا تو پھر موضوعات خود بخود بدلیں گے, آپ کا رجحان بدلے گا اور آپ انشاءاللہ وہ کرتے چلے جائیں. بہت اہم بات کہ جب پڑھیں گے تو پڑھنا خود آ جائے گا. بالکل. اور موضوعات پھر ترتیب پاتے رہیں گے. بہت خوبصورت. اچھا, پاکستانی میڈیا سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے نا؟ جی. تو کیسا میڈیا کو کیسا دیکھتے ہیں, اسپیشلی جو یہاں پاکستان میں اپنی میڈیا میں وقت گزارا, تو اس کے بارے میں کیا خیالات؟ میں انگلینڈ چلا گیا تھا 2003 میں, ٹھیک ہے, تو ایک زمانہ گزر چکا ہے مجھے انگلینڈ گئے ہوئے, لیکن اس زمانے میں ARY جو ہے وہ آیا تھا چینل نیا اس کے اندر, اور میں اس میں شامل تھا اور اس میں نے کام کیا. میرے جو زیادہ تر دوست ہیں وہ فن خطابت کے ہوں یا اس کے باہر کے ہوں, وہ اکثر آج بھی میڈیا کے پروفیشن سے ون وے اور اندر وابستہ ہے. تو وہ الیکٹرانک میڈیا ہوگا, وہ پرنٹ میڈیا ہوگا, وہ ریڈیو ہوگا, وہ یعنی سب لکھنے بولنے اور یہ سارے معاملات ہیں. تو میڈیا پہ میں نے کام کیا اور میڈیا مجھے بہت اپنے دل سے قریب لگتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کیونکہ اس میں اظہار کر سکتا ہوں اور میں اظہار سے اپنی بات کو پہنچا سکتا ہوں. اب ہمارے میڈیا کے جو مسائل ہیں وہ اپنے آپ میں ایک کہانی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ صرف میڈیا کے ساتھ ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں تو مسائل کا ایک انبار ہے. آپ جس طرف رخ کریں تو وہاں پر یہی معاملہ ہے. تو ہمارے یہاں بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات ہمارے یہاں کریٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, ہم چانس نہیں لینا چاہتے, اور اب وہی فارمولہ چلتا رہے گا. TRP کی لائن ہے جس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویورشپ کس کی ہے, اس کے لیے وہ کسی ہٹ چیز کا چربا بنانے کو تیار ہیں, کوئی نئی چیز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور چینل سارے جو ہے جن بھی امیر حضرات کے پاس, جن بھی سیٹوں کے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی تجربہ کریں, ٹھیک ہے, انہیں پیسہ, ان کے لیے یہ کاروبار ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ معاملہ نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج کی تاریخ میں اتنے چینل ہیں, لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی کوئی سائنس کوئز آتا ہے اس پہ, تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی نہیں آتا. کوئی اچھا کوئز شو ہی آتا ہے, نہیں آتا. ہم تو نیلام گھر سے لے کر ساری چیزیں, کسوٹی کیا خوبصورت پروگرام ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, جو عبید اللہ بیگ اور قریش پور اور یہ سب بات کر رہے ہیں اور بوجھ رہے ہیں کر رہے ہیں. اب آپ کو اس طریقے کے تعلیمی پروگرام یا جو کہ ایک تعمیری پروگرام ہے وہ نظر نہیں آتے, کیونکہ اور عذر کیا ہے کہ بھائی یہ ویورشپ نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے, اس سے حالانکہ ان سب سے بھی ویورشپ حاصل ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا, وہ ہم نہیں کرتے. اور یہ مزاج ہمارا جو ہے وہ صرف میڈیا کا نہیں ہے, میں ان کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, یہ ہمارا عمومی مزاج ہے. میں بلکہ ہنستا ہوں بعض اوقات کہ آج تک سارے گھروں میں جو ہرا طوطا پلا ہے اسے مٹھو ہی کہنا, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یار مٹھو کے علاوہ کوئی نام رکھ لو, ٹھیک ہے, کوئی اور رکھ نہیں, مٹھو ہی ہے, ٹھیک ہے. کچھ عرصے تک وہ بلی, ہر بلی مانو ہے, ٹھیک ہے. ساری کسی دنیا میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. ہرے طوطے کا نام ڈکشنری میں مٹھو نہیں, ہاں, بس مٹھو کسی بھائی نے رکھ دیا تھا کہ ہمارے شہر اس میں, تو وہ سب اتنا پسند آیا. تو ہر چیز پہ ابھی یہ کچھ عرصہ سے تھوڑا بہت آپ کو نظر آتا ہے, ورنہ کتا ٹومی ہوتا تھا, بلی مانو ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ مٹھو ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ کریٹیوٹی کا فقدان ہے, یعنی آپ کیوں نہیں رکھ رہے, یعنی ایک مزاج کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس معاملے میں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ہم کریٹیو رہوں, ہم نئی چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کریں, نئی چیزوں کو لائیں, اس سے جھجکے نہیں. تو یہ معاملہ, تو میڈیا کے اندر بھی ان سب چیزوں کی بڑی گنجائش ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی پاکستانی میڈیا اپنی پوٹینشیل سے بہت دور ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس پہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے, اور ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جس سے سیٹ کو پیسے بھی کمائے جا سکیں, لیکن بدقسمتی سے نہیں. اچھا, آپ نے ایک بڑا ایک اچھا موضوع چھیڑ دیا, تو میں چاہوں گا کہ تینوں پہ آپ کمنٹ کریں. کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ اور مطالعے پہ میں پھر تھوڑا سا چاہوں گا بات کریں. یہ تینوں چیزیں بچوں میں کیسے پیدا کی جائے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, اسکولنگ کا ایک پلیٹ فارم ہے, تو کریٹیوٹی بچوں میں کیسے پیدا کی جائے, کریٹیکل تھنکنگ بچوں میں کیسے پیدا کی جائے, مطالعے کی عادت بچوں میں کیسے پیدا کی جائے, اس پر میں چاہوں گا تھوڑا آپ کمنٹ کریں. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں, کریٹیوٹی کے لیے لازمی ہے کہ آپ بچے کو ابھاریں اس بات پہ کہ وہ مختلف چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرے. اوکے, ٹھیک ہے. یعنی جب تک وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرے گا نا, تب تک اس کے اندر کریٹیو ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. ہمارے ہاں کرتے ہی نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں یار ہمیں نہیں پتا ہمارے اندر وہ کیا ایک چیز ہے. کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ ایک صلاحیت ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, اب آپ غالب کو کوئی ٹنڈولکر بنانا چاہے تو بات عجیب ہو جائے گی نا. اب ٹنڈولکر اپنی جگہ ایک زبردست ہے, غالب اپنی جگہ ایک زبردست انسان ہے,
ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ صلاحیت پتہ کیسے چلے گی کہ کون سی کریٹو صلاحیت آپ کے اندر جو ہے وہ آوازیں دے رہی ہے کہ بھائی مجھے باہر نکالو, مجھے مینیفیسٹیشن کرنے دو اپنی. تو وہ پتہ کب چلے گا جب آپ مختلف چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کریں اور بچوں کو سکھائیں, ان کو مختلف کھیلوں میں ڈالیں, انہیں مختلف سرگرمیوں میں ڈالیں, ان کے رجحان کو دیکھیں, انہیں ایسی کتب لا کے دیں جس کے اندر وہ انٹرسٹ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ خود بخود اپنے اندر سے ایک ایسا اظہار کا طریق نکالیں گے کہ جو ان کو کریٹو بناتا چلا جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کریٹو بنانے کے لیے اپنے بچوں کو ہم اپنا سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی کریٹیکل تھنکنگ, کہ بھائی کریٹیکل تھنک کیسے کیا جائے. تو اس کو میں نے جو تھوڑا بہت سیکھا وہ انگلینڈ جا کے سیکھا. جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا سسٹم پلاننگ اسٹریٹجی اینڈ مینجمنٹ. تو اس کے اندر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک گروپ بنا دیتے تھے, وہ کلاس نہیں ہوتی تھی, وہ ایک گول میز کے اوپر ہم سب بیٹھ جاتے تھے اور ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ایک کیس اسٹڈی رکھی جاتی تھی کہ بھئی مثال کے طور پہ نوکیا موبائل نے فلاں کام جو ہے نا کیا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے, کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ آئی ٹی کو اس میں یہ انویسٹ کریں گے, ہم اس کے اندر مٹیریل میں یہ لے کے آئیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے, ان کا یہ ڈیسیجن ٹھیک تھا کہ نہیں تھا. اور اس پر جو ہے وہ سارے مل کر گفتگو کر رہے ہیں, اور ہمارے استاد اسی میں موجود ہوا کرتے تھے, اور وہ جو ہے پھر ہمیں بتاتے تھے کہ بھئی کون سی بات ٹھیک ہے, کون سی بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا تمہاری بات بھی ٹھیک ہے, ان کی بات بھی ٹھیک لگ رہی ہے مجھے. تو اس سے ایک کرٹیکل تھنکنگ کا معاملہ جو ہے نا پیش ہوتا ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کا ذہن سوچنے پہ مائل ہوتا ہے. یعنی ہمیں پاکستان میں آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں تو بھاری بستہ بہت ساری کتابیں لدی ہوئی ہیں اس کے اوپر. وہاں نہیں ہے انگلینڈ میں ایسا, چند کتابیں یا وہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, وہ جا رہا ہے لیکن اس کو کھیل ہی کھیل میں اس کے اندر کے شخص کو نکالا جا رہا ہے. لہٰذا ان کے اندر ایک ریسرچ کی اور کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی ہم سے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ آپ یہ کہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ میں بینگ اے پروگرامر بات کروں تو فلانی پروگرامنگ لینگویج کس کو زیادہ آتی ہے, تو پاکستانیوں کو آتی ہے. یہاں سے سب نے چھوٹے چھوٹے کورس کیے ہوئے ہوتے ہیں, 3 مہینے کے, 2 مہینے کے, اس کے وہ ماہر ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ جتنے بھی فری لانسنگ کے کام ہو رہے ہیں اس میں دیکھیں تو وہ بیٹھے ہوئے, یعنی اسکل وہ سیکھ جائیں گے اس میں. لیکن جو ایک کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس ہے وہ ہمارے اندر نہ اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ پیدا بھی نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ ہے. اسی طرح میرے ایک استاد جن سے میں نے اصول الفقہ کچھ حد تک پڑھا اس میں, تو استاد ابو اسماعیل, تو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تو جب انہوں نے ایک ایڈوانس کلاس بنائی ہماری, اور اس ایڈوانس کلاس میں وہ کیا کرتے تھے کہ ایک موضوع کو جو ہم سب پہ ثابت ہے, ہمیں لگتا ہے کہ بھائی وہ موضوع تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ تو یوں ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس موضوع کے مخالف بات کرتے تھے دانستہ, کہتے تھے کہ میں آج اس کے مخالف بات کروں گا, تم نے اس موضوع کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو جب وہ کرتے تھے تو چونکہ علم کی ان کی سطح ہم سے کہیں زیادہ بلند تھی, تو وہ غلط بات کو اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ ہمیں صحیح بات معلوم ہوتے ہوئے بھی, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ استاد بھی اسی صحیح بات کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے چھکے چھوٹ جاتے تھے, ہماری جو ہے وہ پسینے نکل رہے ہوتے تھے کہ کیا کریں. اور موسٹلی, اگر ہر دفعہ نہیں تو اکثر اوقات ہم ہی کو شکست ہو رہی ہوتی تھی اس میں, کیونکہ استاد بالکل ایک غلط بات کریں لیکن انہیں پتہ ہے کہ وہ چاہے آپ اسے چرب زبانی کہیں چاہے کچھ کہیں, وہ باقاعدہ انہی ٹیکٹکس کو پھر بتاتے تھے کہ میں نے کہاں پر کیا چیز تم سے غلط کہی, کہاں پہ میں نے کس بات کو جو ہے وہ ایگزیجریٹ کر دیا, بڑھا چڑھا کے بتا دیا, ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, کہاں پر جو ہے اگر میں نے کوئی چیز کوٹ کی تو اس کے بعد اس کی کیا توجہ تھی اس کو چھپا گیا. تو اس سے ایک کریٹیکل تھنکنگ کا ایک پروسیس ڈیولپ ہوتا ہے, ایک زبردست قسم کا. تو یہ ہمارے استاد ان کے ساتھ اپنا سکتے ہیں جن کو ان کو محسوس ہو کہ ہاں بھائی یہ اندر اپنے اندر تھوڑی بہت اسکل رکھتا ہے کریٹیکل تھنکنگ کی, تو اس کو پالش کرنے کے لیے یہ طریقہ ایک بڑا زبردست ہے. یہ چند ایک باتیں. بہترین. اچھا, آپ نے وہ بات کی ہیوی بیگس کی, تو میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے تو اس میں کیمبرج کا جو نظام ہے, یعنی ڈائریکشن اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز, اس میں ہم کام اسی پہ کر رہے ہیں کہ جو یہ ہیوی لوڈ ہوتا ہے بیک پیکس کا اس کو کم بہت کیا اچھا, اور بھی مطلب اسی طرح اسکل ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں پہ الحمد للہ کام جاری اور ساری ہے. بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. صحیح. اچھا, پاکستان پہ تو ہم نے کافی ساری جو ہے نا وہ باتیں کر لی, اب آ جائیں یو کے چلتے ہیں. چلے. تو کیسی یو کے کی لائف اور کیسی وہاں کی زندگی؟ ہر جگہ کے پروز کونز ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے, ہاں, تو وہ
اکثر یہی معاملہ ہوتا ہے ہر جگہ جب آپ جاتے ہیں، تو انسان تو انہی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے نا، چاہے وہ فکر معاش ہو، غم روزگار ہو، ٹھیک ہے، یا اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں ہو، اس سے تو نجات کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں آپ کے ساتھ لگی ہیں تو اس کے ساتھ پھر چیلنج بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن میں کوئی 2 دہائیوں سے زیادہ ہو چکا ہے میں انگلینڈ میں مقیم ہوں، اور اس میں میری رائے بدلتی بھی رہی ہے انگلینڈ کے بارے میں. بعض اوقات میں بہت اس کے مخالف بھی کھڑا ہوا، بعض اوقات مجھے اس میں سب نیگیٹو ہی نظر آنے لگے. لیکن اب جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے تو ایک زمانے سے میں اس پہ قائم ہوں کہ یہ واقعی ایک بہت اچھا ملک ہے رہنے کے لحاظ سے. یعنی میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ملک ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی نان اسلامک کنٹریز ہیں ان میں جہاں جہاں میرا جانے کا اتفاق ہوا، میں مختلف یورپین ممالک، استونیا، سویڈن وغیرہ جاتا رہا ہوں. امریکہ میں کئی بار جا چکا ہوں، ٹھیک ہے. پھر میں نے اس مسلم ممالک تو دیکھے ہی دیکھے ہیں، چاہے وہ ترکی ہو، دبئی وغیرہ ہوں، یہ سب جگہیں اس کے اندر، مصر ہو، موروکو ہو، تو ان سب کو بھی میں نے دیکھا. تو یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انگلینڈ ایک بڑی پیاری جگہ ہے اگر آپ رہنا چاہیں اور اس کے اندر اپنی زندگی بنانا چاہیں. اس میں ظاہر اختلافی بات ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک غالب جو اس میں رائے ہے علماء کی جانب سے، اور وجہ طور پہ ہے کہ بھئی آپ ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، ہجرت کرنے کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ تمام معاملات بتاتے ہیں کہ بھئی آپ علاج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں وغیرہ. اس سے ابھی میں بالائے طاق رکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایز اے کنٹری، ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے میری رائے ہے اپنی ایک، لیکن یہ کہ اس کو بالائے طاق رکھ کے ایز اے کنٹری اگر اس چیز کو ہٹا کر بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے اس کے محاسن زیادہ ہیں اور جو ہے وہ کمیاں کم ہیں. تو یعنی یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم صرف جو ہے نا وہ لباس کو بنیاد بنا کر ہم، یعنی سب سے پہلا اعتراض یہ تھا وہاں بہت فحاشی ہے. لیکن یقین کریں میں نے تو پاکستان میں بھی جو فحاشی دیکھی ہے، اور میں میڈیا سے بھی منسلک رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہے. یعنی یہ جو فتنہ ہے مختلف انداز کے اندر، مختلف روپ میں، بعض اوقات جو اچھا نظر آ رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے جب آپ اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، لیکن انگلینڈ بحیثیت ملک مجھے بہت پسند ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص معاش کے لیے وہاں پہ آیا ہوا ہے تو اس کے لیے بہت سے جو ہے وہ راستے موجود ہیں. البتہ یہ کہ ان کی ویزا پالیسی بہت اسٹرکٹ ہے، اس سے سب واقف ہیں. اچھا، تو وہاں پہ تربیت کے اور ریلیجیس جو چیلنجز ہیں، تربیت اور ریلیجیس دونوں چیلنجز بالکل زیادہ ہیں. یعنی تربیت کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان اور انگلینڈ کا میں تقابل کروں. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو مساجد ہے، جگہ جگہ آپ کو، اور آپ کے ساتھ جو ہے مختلف رشتے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو راغب کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں کو اگر آپ اسلامی ماحول دینا چاہتے ہیں تو آج کی تاریخ میں بھی جو ایک بنیادی اسلامی ماحول ہے وہ آپ کو مسلم ممالک میں بہت اچھا موجود ہے. لیکن اگر آپ غیر مسلم ممالک کا جائزہ لیں تو ان میں میرے خیال سے انگلینڈ دی بیسٹ آپشن ہے. اور مجھے انگلینڈ کی اہمیت کا احساس امریکہ جانے کے بعد ہوا، ٹھیک ہے. تو میں جب امریکہ ہو کے آیا ہوں، اس سے پہلے میں انگلینڈ کے خلاف ہی بولتا رہتا تھا کافی ساری چیزیں. پھر وہاں گیا، وہاں کے میری نوجوانوں سے بات ہوتی رہی، کچھ ایسی ترتیب بنی کہ مجھے وہاں کے چیلنجز کا علم ہوا، مختلف والدین سے بات ہوئی کہ کیا ہے کس طرح. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پر تو ایک خاص پروپیگنڈا ہے جو کہ ایکشن میں ہے، وہ دنیا بھر میں ہے، لیکن امریکہ میں اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے. کیا پروپیگنڈا؟ یعنی لوگوں کو، بچوں کو اس طرف لے کے جانا کہ اصل چیز امریکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل چیز یہی ملک ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر وہ آپ کو جو ہے نا بتائیں گے کہ وی ہیو دا لبرٹی ٹو ڈو دیٹ، وی ہیو دا فریڈم ٹو ڈو دیٹ، ٹھیک ہے. اب یہ مجھے آزادی ہے یہ کہنے کی، بہت اچھی بات ہے جی، آپ کو آزادی ہے، لیکن اگر آپ ہر دوسرے جملے میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے بالکل ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں. تو مجھے تو اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے وہ ایک طریقے کا ان کا وہ صنم جو کہتے ہیں کہ اصنام بنا لینا، ٹھیک ہے، وہی محسوس ہوتا ہے. کیونکہ اتنا زیادہ لبرٹی کا معاملہ، لبرٹی کو بنیاد بنا کر، اور اس کے اندر پھر وہ چاہے وہ ماں باپ سے موزوری ہو، میں نہیں کہہ رہا سب بچے ایسے ہیں، بہت سارے زبردست وہاں پہ فیملیز ہے، بہترین جو ہے نا کام ہو رہا ہے، بہت سے اہل علم
وہاں کے جو ہیں ان کو میں سننا بڑا پسند کرتا ہوں. یاسر قادری ہیں, نعمان علی خان ہیں, ٹھیک ہے, بڑے خوبصورت لوگ ہیں سارا کچھ. لیکن میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امریکہ میں چیلنج ایک پیرنٹ کو بہت زیادہ درپیش ہے تربیت کے حوالے سے. اگر اس کا تقابل انگلینڈ سے کیا جائے, اتنا ہی فرق ہے جتنا انگلینڈ اور پاکستان میں, ٹھیک ہے. تو امریکہ اور انگلینڈ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا انگلینڈ اور پاکستان میں. تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہے. تو انگلینڈ کے اندر آپ کو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ملے گی. ہماری جو ہمزلف ہے ان کی فیملی آئی ہوئی تھی امریکہ سے ہمارے پاس انگلینڈ میں, تو انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ کون سی حلال شاپ ہے. تو میں نے کہا آپ کا ٹاسک یہ کہ اس میں سے بتائیں اس میں سے حرام شاپ کون سی ہے, کیونکہ ساری حلال ہیں جو ہمارے علاقے میں. اب انگلینڈ میں رہ رہے ہیں ہم, اور ساری حلال شاپس, یعنی 80-90% آپ کو جو مین علاقے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ بہت رورل ایریاز میں چلے جائیں گے جہاں مسلمان بستے ہی نہیں تو بات الگ ہے, ورنہ تمام حلال شاپس اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہر علاقے میں مساجد موجود ہیں, ٹھیک ہے. یعنی میں جس شہر میں مقیم ہوں اسلاؤ میں, وہاں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی 12 سے 15 مساجد ہوں گی مختلف علاقوں کے اندر. تو اور اس کمال یہ ہے کہ آپس میں نفرت بھی نہیں پھیلا رہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا منہ نوچا جا رہا ہے, کوئی کسی کو کوئی لیبل لگا رہا ہے, کوئی کسی کو کوئی لیبل لگا رہا ہے. یہ معاملہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. صحیح ہے, سب کے اپنے اختلافات ہیں, لیکن ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا معاملہ نہیں ہے. تو وہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. پھر مساجد کا میں نے ماحول دیکھا جو مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ کی مساجد میں زیادہ اچھے سے اڈاپٹ ہو رہا ہے. اور وہ یہ کہ وہ ان کو مختلف ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. بچوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی ہائکنگ کے لیے لے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو جتنے بھی نمازی ہیں ان کے بچے آ رہے ہیں ہائکنگ کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. غیر مسلموں کے لیے جو ہے نا اوپن ڈے رکھا ہوا ہے, تو وہ مسجد کے اندر آ کر جو ہے وہ ماحول دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے کی بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ میں موجود ہیں اور جو بہت خوبصورت. امریکہ آپ کتنا ٹائم رہے؟ انگلینڈ میں امریکہ میں 2 دفعہ گیا ہوں, اور آپ میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا, لیکن یہ سمجھ لیں کہ 2.5-3 مہینے. ہاں مطلب میں اسی لیے پوچھا تھا کہ وہ کتنا آپ نے اس کو آبزرو 2.5-3 مہینے. ہاں بالکل, میری آبزرویشن میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے جتنا انسان کا ایکسپوجر ہوگا وہ اسی پہ بات کرے گا. تو میں نہیں, کوئی یہ نہیں بولے نا بھائی 2 دن میں آپ نے نہیں کوئی سمجھے ہفتہ بھر گھومنے گئے اور یہ دیکھ کے آ گیا, تو اسی لیے میں نے کہا. اور میں کئی شہروں میں گیا ہوں, نیو جرسی ہے, نیو یارک ہے, میساچوسیٹس, اسپرنگ فیلڈ ہے, ہیوسٹن ہے, بوسٹن ہے. تو ان سارے شہروں میں میں گیا ہوں, ان کے مزاج دیکھے. وہاں تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے نا بڑا مزاج بدل جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک ملک سے آپ دوسرے ملک میں آ گئے. جی. تو یہ بھی بڑا فرق ہے وہاں. ایسا ہی. اچھا یہ بتائیں, اب جیسے انگلینڈ میں آپ ہیں, وہاں بتا رہے ہیں کہ میں خوش ہوں وہاں کے نظام سے اور ساری چیزوں سے, سارا سسٹم ہے. تو اب یہاں پاکستان میں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے؟ یہاں بھی انگلینڈ والا نظام آ جائے. اچھا مزے کی بات یہ, میں جب کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوں تو خوش سے مراد میری یہ نہیں کہ مجھے شکایت ہی کوئی نہیں, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. یعنی بہت ساری چیزیں جو مجھے نہیں لگتا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بحیثیت مجموعی, بھائی پاکستان میں تو نہ ہم تیتر ہیں نہ بٹیر, ہمارے تو نظام ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ تو ہجوم ہے, ٹھیک ہے. ایک ہجوم ہے جس میں سانپ اور پٹاخے چھوڑ دیے گئے, ٹھیک ہے, جو ہم معذرت کے ساتھ, لیکن ہمارا معاملہ یہی ہے. آپ سڑکوں کو دیکھیں, ٹریفک کو دیکھیں, ٹھیک ہے, ہمارے معاملات کو دیکھیں, دیکھا ہوگا بارشوں میں. تو یعنی یہ یہاں تو نظام ہی نہیں ہے نا, یہاں اسلامی کے غیر اسلامی, تو یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. پھر جیسے مثال کے طور پر جو ہمارا کاؤنسل سسٹم ہے انگلینڈ کے اندر, جس میں بینیفٹس دیے جاتے ہیں, یعنی بوڑھوں کو بینیفٹس الگ دیے جاتے ہیں, جاب سیکر الاؤنس الگ ہوتے ہیں, اگر کسی کی نوکری گئی ہوئی ہے تو اسے ملتے ہیں. اس میں بچے پیدا ہوں تو چائلڈ بینیفٹس ملتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے جو ہے نا چائلڈ بینیفٹس ہیں. آپ کی جاب چھوٹ جائے تو آپ کو جو ہے نا الگ قسم کے جو ہے نا وہ بینیفٹس دیتے ہیں. بیماری آ جائے تو الگ قسم کے بینیفٹس دیتے ہیں. یہ جو بینیفٹ سسٹم ہے, یہ جو ایک کیا کہلاتی ہے, جو کاؤنسل سسٹم ہے ہمارا, اس کو بعض اوقات یہ عمر سسٹم کے نام سے موسوم کرتے ہیں آج بھی, کہ یہ عمر سسٹم ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا جو ایک کانسیپٹ ریٹن فارم میں ہے, مجھے دیکھنا پڑے گا خود بھی, لیکن یہ میں کئی بار سن چکا ہوں, ٹھیک ہے, زبانی آپ یہ سن کہ ہاں عمر سسٹم ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ میں ان سے سن چکا ہوں کہ عمر سسٹم, گورو سے, ہاں, کہ عمر سسٹم ہے, اوکے, ٹھیک ہے. اب یہ عمر سسٹم جو ہے, عمر سسٹم کیا ہے بھائی؟ عمر سسٹم یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہے بیسکلی, ہم جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی کو جو ہے وہ ایک ایکسٹینڈ کیا. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ اسلام نے ان کو نظام دیا ہے, ٹھیک ہے, نہیں. بات یہ ہے کہ بہت ساری مماثلت موجود ہے. بھائی ظلم تو ظلم ہے نا, اور انصاف انصاف ہے, ٹھیک ہے. وہ رام پرکاش کرے گا تب بھی انصاف ہے, ٹھیک ہے, وہ کرسٹوفر کرے گا تب بھی انصاف ہے, وہ عبداللہ کرے گا تب بھی انصاف ہے,
ٹھیک ہے. تو اس سے کسی کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہاں موجود ہیں. لیکن وہ اگین میرا وہی سوال جو یہاں سیکولر لبرل لابی کہتی ہے کہ بھائی یہاں پر آپ چاہتے ہیں اسلامی نظام ہے اور خود آپ رہنا چاہتے ہو یو کے میں, لنڈن اس کی بڑی وجہ ہے, اس کو بڑا اچھی طریقے سے اقبال نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت کو اقوام مغرب پر نہ کر قیاس, جدا ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ٹھیک ہے, اور یہ بڑی حقیقت ہے. آپ دیکھیں مسلمان جہاں کہیں رہ رہے ہیں, وہ انگلینڈ میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں, امریکہ میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں, عطاب کا شکار ہے, سنگل آؤٹ ہے. ایک اسلامو فوبیا جو اس وقت پوری دنیا پہ طاری ہے, وہ صاف کہتے ہیں یار یہ کمیونٹی الگ ہے مسلمانوں کی, یہ ہمارے ساتھ انکارپوریٹ نہیں ہوتے, یہ ہمارے ساتھ گھل مل نہیں سکتے. اور وہ ٹھیک کہتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں کہتے. ہم واقعی نہیں گھل مل سکتے. ہمارے ہاں پب کلچر نہیں ہے, ہمارے ہاں تو شراب خانہ گالی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ان کے ہاں شراب خانہ چائے خانہ ہے. جیسے آپ نے مجھے چائے آفر کی ہے, اسی طریقے سے وہ آپ کو شراب آفر کرتے ہیں. ان کے لیے یہ چیز معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کے لیے یہ گالی ہے کہ جی وہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا ادھر چھوڑ دیتے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر. وہاں آپ کو اولڈ سے اولڈ آدمی کہے گا بھائی آئی ایم ینگ. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے, اگر 60 کی پیٹی میں کوئی آ گیا تو آئے بس اب تو جانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ کرتا ہی نہیں بالکل ہی. وہ 60 کا آدمی 80 کا چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ, جو میں نے دیکھا. وہاں پر وہ بالکل آئی ایم اے ینگ مین. ٹھیک ہے, وہ کر کے وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کا مزاج بالکل الگ ہے اس ساری چیز کے اندر. اور انہوں نے جو رینائسنس کی تحریک کے بعد جو اپنی ایک قوم کا مزاج اٹھایا ہے, وہ سیکولر بنیادوں پہ ہے, وہ لبرل بنیادوں پر ہے. وہ مسلمانوں کے لیے کام کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو مسلمان آئیڈینٹی چھوڑنی پڑے گی. اور مسلمانوں کے لیے کام کون سا کام کرے گا جو کہ 1000 سال تک رہا ہے. میں صرف خلافت راشدہ کی بات نہیں کر رہا, اس کے بعد بھی اس میں بہت ساری برائیاں تھیں. آپ کو ظلم کی بڑی داستانیں بھی مل جائیں گی, لیکن ایک نظام تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو اسلامک سسٹم ہی کہیں گے آپ, جو آپ کے پاس. اسی لیے آپ 1000 سال تک کم و بیش جو ہیں وہ دنیا کے اوپر سپر پاور کے طور پہ موجود رہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس نظام کو آپ چاہتے ہیں کہ بھائی سیکولر بنا دوں پاکستان کو, شوق سے کوشش کر لیجئے. لیکن عظیم بھائی سوال میرا یہ ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آئے, ٹھیک ہے نا, لیکن خود آپ یو کے میں بیٹھے ہوئے. مطلب جانا میں یو کے چاہتا ہوں, جانا میں امریکہ چاہتا ہوں, جانا میں مطلب رہنا میں وہاں چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں نظام جو ہے پاکستان کا بدلے. مطلب یہ ہماری لبرل سیکولر لابی کہتی ہے بھائی یہ تو منافقت ہے نا, کہ پسند تم جو ہے نا وہ سیکولر ریاستوں کو کرتے ہو. پہلے میں نے آپ کو جواب دیا کہ اس وقت تو دارالاسلام ایگزسٹ کرتا ہی نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, دارالمسلمین ایگزسٹ کرتے ہیں, دارالدعوہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور بعض اقدار کے اندر جو بڑی کلیدی نوعیت کی ہے, اس کے اندر غیر مسلم ممالک اسلامی نظام سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اسلامی ممالک کے یا مسلمان ممالک کے. ہمارے ہاں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں میں ایک اپنے قریبی دوست کو جانتا ہوں جو انگلینڈ سے یہاں ہجرت کر کے آیا ہوا. اب وہ یہ سنے گا تو بولے گا بھی مجھے, لیکن وہ انگلینڈ سے یہاں سے ہجرت کر کے آیا. ٹھیک ہے, اور بہت دینی ماشاء اللہ, آپ سے بڑی اس کی داڑھی ہے. پاکستان آ گیا, پرماننٹ آ چکا ہے اس کے اندر. لیکن یہاں پر جو بزنس کے لیے اس کو کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے لیے بڑا دردناک ہے. ٹھیک ہے, اس کو اب جو ہے نا شارٹ اسکرٹ نظر نہیں آ رہے یہاں پہ جو انگلینڈ میں نظر آ جاتے تھے. لیکن یہاں پر جو گالم گلوچ, یہاں پر جو چور بازاری, یہاں پر جو جھوٹ کا معاملہ, وہ اس کے بقول اپنانے پہ مجبور ہے. ٹھیک ہے, وہ کہیں اس کو لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک المیہ کی بات ہے کہ ہمارے پاس آج کوئی ایسا آئیڈیل ملک ہی نہیں موجود ہے. لیکن میری اپنی خواہش ہے کہ بھائی میں قطر چلا جاؤں. ٹھیک ہے, ابھی میں واپسی میں جو جا رہا ہوں انگلینڈ, تو میں قطر رکتا ہوا جاؤں گا دوحہ. اس میں کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار وہاں اسلامی اقدار موجود ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال مسلمان ملک ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایک انصاف کی جگہ پہ بھی رکھا ہوا ہے. تو بہت ممکن ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ پوڈ کاسٹ میں مجھے بلائیں, اگر بلائیں, تو میں قطر میں مقیم ہوں, یا میں دبئی میں مقیم ہوں, یا کسی ایسے ملک میں مقیم ہوں جہاں پر انصاف کا بول بالا ہے اور وہاں نظام بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اصل چیز یہ ہے. تو میرے لیے تو رہنا اس وقت دو برابر ہے. ٹھیک ہے, آپ پاکستان رہیں کہ یہاں رہیں. اچھا, پاکستان میں جو کام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑے معاملات ہیں. یعنی یہ جو نظام کی آپ بات کریں گے, اس نظام کا جو ایک سلسلہ ہے یہاں پر, وہ ایک اپنی ایک داستان ہے.
کہ اگر آپ اس میں جائیں تو وہ پھر ایک الگ آپ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں اور میں کہیں تو میں کچھ ایسے افراد کو بھی اپنے ساتھ لا کر بٹھاؤں, ٹھیک ہے, جو آپ کو اس کی حقیقتوں کو بیان کریں. تو یہ چکر جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. اچھا پھر ایک چیز یہ سوچیں, ہمیں جب یہ ہوتا ہے نا کہ یار آپ تو اسلامی نظام کی بات کریں, جو ہمارا لبرل سیکولر کرتا ہے مائنڈ, وہ بیچارہ برین واشڈ ہے, اور ہم بھی برین واشڈ ہیں, یعنی ہم سبھی برین واشڈ ہیں. کیا سوچتے ہیں ہم, ہمارے سامنے جب اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے, شریعت لا, ٹھیک ہے, شریعت, تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فوراً ہمارے ذہن میں جو ہے نا پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کوڑے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوڑے لگتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کے اسکول جو ہے نا بند کر دیے گئے, لڑکیوں کو کوئی تعلیم کا معاملہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ہاتھ کٹ رہے ہیں, گردنیں اڑائی جا رہی ہیں. یہ تصور آ جاتا ہے جب آپ بات کر رہے ہیں خلافت کا. ایسے خوفناک ماحول میں کون رہنا چاہے گا؟ اس میں تو بھائی کوئی عبداللہ بھی نہیں رہنا چاہے گا. اس کو اگر یہی تصویر آپ نے دکھانی ہے, وہ تو انگلینڈ بھاگے گا. اس کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں آتا کہ بھائی بغداد کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی بھی زبان کی کتاب کو اگر تم لوکل زبان میں ٹرانسفر کرو گے تو اشرفیوں کی تھیلی ملے گی اس پہ. اور تمام دنیا کے محققین اور سائنٹسٹ جو ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر یہودی بھی ہے, عیسائی بھی ہے, سب کچھ بالائے طاق رکھ کر بیٹھے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں. تو یہ تحقیق کا دور, یہ کہ زکوٰۃ کے لیے بندہ ڈھونڈا جا رہا ہے اور زکوٰۃ کے لیے کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے, کوئی مستحق اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کہ سب کے بینیفٹ سسٹم لگے ہوئے ہیں, یہ کہ جو کہ لوکل ایمینٹیز ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو جو بل دینے ہیں, یعنی وہ گورنمنٹ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو پانی کا کوئی بل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کا کوئی بل نہیں ہے جو آپ آج دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ صورت ہے جو اصل اسلامی نظام کی ہے, جو ہونی چاہیے, اور جو آج مفقود ہے اور ہمارے ذہنوں سے بھی اس میڈیا پروپیگنڈے کی وجہ سے نکالی جا چکی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ موجود ہے. تو میں تو اپنے آپ کو خود مجرم ٹھہراتا ہوں کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہوں جو ادھر موجود ہے, لیکن بہرحال حق کو حق تو کہنا ہوگا, سچ کو سچ کہنا ہوگا. اور ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی بھی مسلمان ملک کو جو ہے وہ سیکولر بنیادوں پر اٹھا سکیں. یہ بڑا آرٹیفیشل معاملہ ہے, ہو نہیں پائے گا. اگر ہو سکتا ہوتا نا, میں کہتا کر ڈالیے. یہ بڑی دفعہ کوشش کی گئی ہے, یہ ترکی میں بھی کوشش ہوئی ہے, یہ اور بھی کئی جگہ کوشش ہوئی ہے, آج کل سعودی میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے. اس میں یہ بڑا نازک معاملہ ہے. آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں فارغ ہو جائے گا. آپ کو جو بھی بنیاد اٹھانی پڑے گی وہ اسلامی بنیادوں پر ہی اٹھ سکتی ہے کہ جدا ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. اچھا, انگلینڈ جانے کے بعد آپ کو ایک ظاہر ہے وہ ایک سفر آپ کا جو شروع ہوا, جو آپ کے مذہبی افکار ہیں ان کو ایک جھٹکا لگا, الہاد کے پھر حوالے سے آپ نے جو ہے وہ کام شروع کیا, تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیسا وہ سلسلہ رہا, کیا رہا. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو الہاد کا چیلنج ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو اس وقت پوری دنیا کو درپیش ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الہاد نیا فلسفہ ہے, یہ مختلف رنگ و روپ میں موجود رہا ہے تاریخی طور پہ, کبھی دہریت کے نام پہ, کبھی کسی اور نام سے یہ موجود رہا ہے. لیکن اس وقت اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہے, اس کے لیے بڑا سازگار ماحول ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام اہل علم جو کہ سیکولر طبقہ ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے. تو ایسے میں اس کو سمجھنا, اس کا تدارک کرنا, اپنی نسل کو اس سے بچانا, ان پر حق بات کو واضح کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, بالخصوص علماء کی, ٹھیک ہے. یعنی علماء کو اپنے اس کردار کا احساس ہونا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت تیزی سے یہ احساس پیدا ہو رہا ہے. یہ نہیں تھا لیکن اب ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں, اور میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ مدارس میں باقاعدہ ایک بڑی تعداد ہے جو علماء کی, جو کہ یہ سیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے اس معاملے کو, اور اس کے اوپر بات کر رہی ہے. اور خود مدارس بھی الہاد سے متاثر ہوئے ہیں. یعنی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عالم دین ہے, سند یافتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ملحد ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی تراویح پڑھائی جا رہی ہے, امام صاحب ملحد ہیں, ٹھیک ہے, یا خدا کو نہیں مان رہے ہیں اس میں. تو یہ بڑا خوفناک ایک معاملہ ہے جو درپیش ہے. اور میں نے اس پہ بہت پہلے لکھا تھا کہ دنیا میں 2 نظریات ہیں اس وقت, 2 ہی نظریات ہیں جو اس وقت پھل پھول رہے ہیں. ایک ہے جو کہ انلائٹنمنٹ کے نام پر جو ہے نا فروغ پا رہا ہے, اور وہ الہاد ہے, ٹھیک ہے, ایتھیزم کہہ لیجئے اس کو. اور دوسرا مذہب کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ اسلام, ٹھیک ہے. تو یعنی آپ آج بھی دیکھیں گے تو اسلام از دا فاسٹسٹ اسپریڈنگ ریلیجن ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے. تو دونوں حوالوں سے, چاہے وہ نسل کے حوالے سے ہو, اور ہمیں اس بات پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی ڈیفینسو ہوں, ہاں بھائی ہے, ہمارے ہاں تو فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے اس پہ. تو یہ اس حوالے سے بھی, اور ریورٹس کے حوالے سے بھی,
کیونکہ یہ بڑا فیوریٹ موضوع ہے. جیسے ہی ان کو ملے گا نا, ہاں تم تو بچے ہی ایسے پیدا کرتے ہو اور زیادہ کر لیتے ہو اس کے اندر, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ سرچ کیجئے اور اپنے سیکولر سورسز سے سرچ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریورٹس ہونا یعنی کنورٹ ہونا ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن میں, اس میں بھی سب سے بڑی تعداد وہ ہے جو کہ اسلام کو قبول کرتی ہے. اور بے شمار ایسے ہیں جو اس پروپیگنڈا کو یعنی اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پڑھا اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ آ گئے. تو یہ دو فلسفے جو ہے نا یہ بہت تیزی کے ساتھ اس وقت پھیل رہے ہیں, اور الحاد زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, الحاد کو سازگار ماحول حاصل ہے. اسلام کے لیے اسلاموفوبیا کے نام پہ سب سے خوفناک ماحول ہے. اسلام کو تو بتایا ہی جاتا ہے کہ بھائی یہ بم باندھ کے پھٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جاہل ہوتے ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو اسلام کو سازگار ماحول حاصل نہیں ہے تب بھی پھیل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو الحاد ہے اس کو بہت سازگار ماحول حاصل ہے. تو ہم سب کو اس کو سمجھنا ہے, اس کو رپلائی کرنا ہے, اس کو رسپونڈ کرنا ہے, اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے. تو یہ تو ایک بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میرا اپنا معاملہ کیا ہوا کہ میں جب انگلینڈ پہنچا ہوں, اور جب انگلینڈ گیا ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی ہم تو سب کو مسلمان کر چھوڑیں گے, ہمیں تو بہت پتہ ہے, اور حالانکہ پتہ کچھ بھی نہیں تھا. ابھی بھی شاید نہیں پتہ, ہلکا پھلکا ہی پتہ ہو تھوڑا سا, لیکن اس وقت تو بالکل ہی کچھ نہیں معلوم تھا. اور وہاں گئے تو وہاں جا کر جب فلسفوں سے ٹکراؤ ہوا تو جسے کہتے ہیں کراچی میں کہ لگ پتہ گیا, ٹھیک ہے. تو وہ لگ پتہ گیا آپ کو کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. اور اس میں ملحدین سے بات ہوئی تو ایسا لگا کہ بھائی خدا ہے بھی کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں جب کرسچن سے بات ہوئی تو مجھے تو لگتا تھا کہ بھائی بہت ہی بے وقوفانہ بات کہتے ہیں, یہ کرتے ہیں اس میں, لیکن جس انداز میں انہوں نے اس بات کو پیش کیا اور ہمارے مذہب سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی نکال کر بتانا شروع کی, تو اس سے جو ہے نا بڑا میرا ذہن عجیب ہو گیا. پھر میں ایک صاحب کے ساتھ رہا, وقت میرا گزرا ان کے ساتھ, تو بڑا قریبی تعلق رہا ان سے ایک عرصے. تو وہ جو ہیں وہ منکر حدیث تھے, وہ حدیث کا مکمل انکار کرتے تھے, کہتے قرآن ہی قرآن ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نماز ہوتی نہیں, یہ تو مجوسیوں کی نماز تھی, ٹھیک ہے. روزہ تو روزہ ہوتا ہی نہیں, حج تو حج ہوتا ہی نہیں, یہ تو میٹنگ تھی کوئی, ٹھیک ہے. یہ تم قربانی کے نام پر یہ کیا کرتے ہو, تو بتوں کو خون سے نہلایا جاتا تھا تو اس لیے وغیرہ وغیرہ. اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ قرآن حکیم کو کوٹ کرتے تھے اور بڑا فریکوینٹ کوٹ کرتے تھے. تو یہ بہت ساری چیزیں فلسفے میرے سامنے ایک ساتھ آئے جس نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا. اور وہاں سے جو ہے پھر ایک میری اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس میں نکلوں اور خود سمجھوں بات کو, اور جو حقوں سے قبول کر لوں. یعنی نیت یہ نہیں تھی کہ اسلامی مسلمانی رہوں, اس میں نیت یہ تھی. اور سب سے زیادہ جو ایک سوال نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا, اور جو میرے خیال سے ایک بڑا ویلڈ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو صرف اس لیے مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا, اور ایک ہندو کو اس لیے ہندو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہندو گھر میں پیدا ہو گیا, اور ایک ملحد کو اور ایک عیسائی کو اور ایک یہودی کو اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسی مزاج میں پیدا ہو گیا. اس کو اگر انسان کو ایک شعوری وجود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اسے شعوری طور پر خدا کو دریافت کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ خدا کی دریافت ایک شعوری سفر ہے, ٹھیک ہے. اور شعور کا یہ سفر جو ہے وہ تکلیف دہ ہے, اذیت ناک ہے, اس میں کئی گھاٹیاں ہیں. تو لیکن وہ پھر میں نے پڑھا, اس کا میں نے جائزہ لیا, قرآن حکیم کو بھی سمجھا, ٹھیک ہے. اور پھر باقی دین کی جو کتب ہیں ان کا بھی جائزہ لیا. اور یہ خطرناک تھا, اس میں یہ بھی بہت معاملہ ہو سکتا تھا کہ میں بھٹک جاتا. اس میں کئی معاملات ہوئے, اور میں نے جیسے بتایا کہ انکار حدیث کا ایک معاملہ بڑا وہ تھا, تو میرے سامنے جو ہے وہ ان کی کتب ساری موجود تھیں. تو پتہ نہیں میں نے شاید ہی کوئی چھوڑا ہو ان پہ سے. تو جتنے بڑے بڑے نام ہیں, اس وقت میں نام نہیں لے رہا, جو یعنی حدیث کو نہیں مانتے, ان کی میں نے تمام کتب کا جائزہ لیا, ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں, وہ چاہے دیوبند کے ہوں, چاہے بریلی کے ہوں, چاہے اہل حدیث کے ہوں, سلفی جو ہمارے حضرات ہیں, ان کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی, شیعہ سنی ان سب کو بھی دیکھنے کی کوشش کی کسی نہ کسی حد تک. لیکن یہ سب بعد میں, اور میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت ہی اچھا طریقہ تھا اس کے اندر, لیکن یہ کہ میرا ایک سفر تھا جس سے میں گزر رہا تھا. ایک ایسی جگہ پھنس گئے تھے کہ آپ نے یہ سب کرنا پڑا, یعنی میرے لیے یہ معاملہ تھا, اور اس میں اللہ سے توفیق مانگتا رہا. اور اس میں نے ایک بات کا اہتمام یہ کیا کہ کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی موڑ پر میں اپنے اندر تکبر پیدا نہ ہونے دوں کہ بھائی مجھے پتہ ہے اور تمہیں نہیں پتہ, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حق بات کیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے تو یہ سیکھا کہ اگر ایک عیسائی بھی آپ کو دعوت دینے آتا ہے, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ قطعی طور پہ غلط ہے, شرک میں ملوث ہے, اس کے باوجود بھی وہ ایک نیک نیتی سے آپ کے پاس آیا ہے اور وہ خدا کا پیغام پہنچانے آیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو عزت دو, اس سے محبت سے بات کرو, اس کی بات کو سنو, ٹھیک ہے, دیانتداری سے. اور پھر اس کو, اگر تمہارے پاس کچھ بات ہے ایسی کہنے کی,
کوئی بھلائی کی بات کہہ سکتے ہو, اسے کچھ سمجھا سکتے ہو, کسی بات کو انڈیکیٹ کر سکتے ہو, تو محبت کے ساتھ, اس نیت سے نہیں کہ اس کو ہرا دیا. ہمارے یہاں تو مرغے لڑانے کا رواج ہے نا. وہ جو مناظرے کی کیفیت ہے وہ صرف مسالک میں تھوڑی ہے, مذاہب میں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مناظرہ ہو رہا ہے, اس نے اس کو ہرا دیا, اس نے اس کو ہرا دیا, لیکن یہ تو چرب زبانی ہے. بہت ممکن ہے کہ ایک ہندو کو ایک یہودی ہرا دے, اور ایک یہودی کو ایک عیسائی ہرا دے, اور ایک عیسائی کو ایک ملحد ہرا دے, ملحد کو مسلمان ہرا دے, لیکن اس سے حق کا فیصلہ نہیں ہو رہا. حق کا فیصلہ یہ نہیں ہے کوئی چرب زبان زیادہ ہے, کوئی دلیل سے کھیلنا زیادہ جانتا ہے, وہ جیت جائے گا بحث کو, اس سے حق ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے معاملہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے, آپ نے سمجھنا ہے ساری چیز کو غیر جانبداری سے. تو الہاد کے معاملے میں بھی جب مجھے ان تمام چیزوں کا معاملہ پیش آیا تو میں نے ان کو بھی پڑھا. اس وقت ایک کتاب آئی ہوئی تھی رچرڈ ڈاکنز کی, جس کے بارے میں نے ٹائم میگزین میں پڑھا کہ بھائی اس کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص ایمان والا نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, تو میں اس وقت تک قرآن حکیم کو پڑھ چکا تھا, سمجھ چکا تھا. تو اور ایک چیز جو سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ سچ سے ڈرنے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر حق آپ کے پاس ہے تو پھر ڈر کس بات کا. ٹھیک ہے, یعنی ڈر تو تبھی ہوتا ہے نا کہ یار کوئی بات مجھ پہ ثابت نہ کر دے, کوئی مجھے غلط ثابت نہ کر دے. جب واضح ہوا ہے تو ڈر کس بات کا. تو گاڈ ڈیلوژن کے نام سے جو کتاب تھی اس کا میں نے پھر مطالعہ کیا کہ بھئی ان کا مقدمہ کیا ہے. وہاں سے ایک ابتدا ہوئی, اور پھر میں نے اس پہ لکھنا شروع کیا, بات کرنا شروع کی. تو بے شمار ایسے ملحدین ہیں جن سے میری گفتگو ہوتی رہی, چاہے وہ انگریز ہوں یا کسی دوسرے ملک کے ہوں, چاہے ہمارے اپنے ملک کے ہوں, تو ان سے میری بات ہوتی رہی ہے اور آج تک ہوتی آ رہی ہے. اور میں اس کو آج کے دور کا انٹلیکچوئل ورک میں اہم ترین کام مانتا ہوں کہ آپ ملحدین کے لیے یا الہات کے جو سد باب کے لیے جو دلائل ہیں ان کو آپ پیش کریں اور بیان کریں. صحیح, زبردست. اچھا, اس میں میں ایک اور جو آپ سے بات میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کا جو عظیم نامہ ہے اس میں ظاہر ہے مختلف موضوعات پر آپ لکھتے رہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ کافی حد تک فوکس اخلاقیات پہ بھی ایک ہوتا ہے. تو اخلاقیات اور نوجوان, اس کو آپ کیسے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, عظیم نامہ جو ہے نا وہ میرے اپنے آپ بیتیاں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی میں اس وقت اپنی ذہن میں کوئی ایک تحریر بھی ایسی نہیں سوچ پا رہا کہ جو میں نے لکھی ہو اور وہ مجھ پر گزری نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی چاہے وہ اپنی ساخت میں آپ کو آپ بیتی نہ لگے, ٹھیک ہے, وہ ایسا لگے کہ کوئی تحقیقی نتیجہ پیش کیا جا رہا ہے, لیکن در حقیقت وہ میرے اپنے اندر کی داستان ہوتی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے اندر کہیں رہا ہے, اور میں اپنے رب کے سامنے اس حالت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھیں کہ بھائی عظیم تم نے یہ بات لکھی تھی, یہ تو غلط لکھی تھی. ٹھیک ہے, غلط بات کہہ دی تھی, کیونکہ غلطی کا تو احتمال ہے اور میری کم علمی کے سبب زیادہ ہے اس میں. تو میں اللہ پاک سے یہ کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے دل کو جانتے ہیں. میں نے پوری دیانتداری سے ایک بات کو سمجھا, کوشش کی اس کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے ایک بات بیان کی, اس میں غلطی لگ گئی, آئی ایم سوری. ٹھیک ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ غلطی تو سب کرتے ہیں, وہ بھی جو علامہ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو کہ ایک میرے جیسا عامی ہے. ٹھیک ہے, غلطی سب کے پاس ہوگی. تو لیکن یہ کہ میں جب تحریر لکھتا ہوں تو کم از کم اپنے اندر ایک دفعہ جھانک کے دیکھتا ہوں کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے اسے میں فی الواقع سچ مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ غلط ہو سکتی ہے. میرا سچ آپ کا سچ ہو یہ ضروری تو نہیں. تو اس میں بیان کرتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ بات ہے. تو اس میں اخلاقیات کے پہلو بہت سے آ جاتے ہیں, کیونکہ انسان کی زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ یہی معاملہ درپیش ہوتا ہے. اور مجھے ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ سب سے اہم ترین معاملہ ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. آپ بالکل اخلاقیات اور اپنے آپ کو, اپنے قلب کو سنوارنا کہ آپ قلب سلیم لے کر پیش ہو. لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے, آپ کو نظر آئے گا کہ ساری برودات جو ہے نا وہ دجال کے قصوں پر ہوگی. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی مفروضہ ہے یا کوئی نہیں, کریں بات, لیکن ساری دلچسپی وہیں پہ رہ گئی اور اس کی بنیاد پر ایسی ایسی کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں جو آپ کو حیران کر جائے. آپ پوری دنیا اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہے ٹریول کر کے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی دجال کے سلسلے کے اندر ساری, اور ہماری عوام کی اٹریکشن وہی ہے. آپ ان پہ لائکس دیکھیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ذرا سا آج جو مارننگ شوز ہوتے ہیں میڈیا کے, ان سے میری بات ہوئی تو کہہ رہے ہیں جب ہماری ریٹنگ گر رہی ہوتی ہے ہم جنات کے اوپر شو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو فوراً سب لوگ سب چینل نہیں چاہیے, جنات پہ بات ہو رہی ہے بھائی, اس کے ہمیں مزہ آتے ہیں, یعنی ہمیں پرسرار چیزوں میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے نا چھپی ہوئی اس طریقے کی چیزوں میں. تو میری اگر آپ تحریریں دیکھیں تو آپ کو شاید بمشکل تمام کو اکا دکا چھوٹی موٹی کوئی دجال پہ یا سب پہ لکھ جائے تو دکھ جائے گی, باقی اس پر بات نہیں ہوگی.
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اپنے آپ کو سنوارنا ہے, اس نے تو جب آنا ہے آنا ہے, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا جو معاملہ ہے وہ تو ہے موجود, لیکن یہ کہ مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. اگر میں اپنے آپ کو سنواروں گا تب میں جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ورنہ اللہ نہ کرے میں بھی کہیں انہی کے اندر جو ہے نا بیچ میں موجود ہوں گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو شاید یہ تاثر ملتا ہے کہ اخلاقیات کے اوپر میری تحریریں زیادہ موجود ہیں. اچھا اچھا, صحیح صحیح, زبردست. اچھا, ہم نے جب کال پہ بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ نوجوانوں کے حوالے سے اسپیشلی کہ ان کی ڈائریکشن کس طرح ان کو کام کرنا چاہیے, کیسے آگے بڑھنا چاہیے. تو اس حوالے سے آج کے مایوسی کے دور میں اسپیشلی جو پاکستان میں بالخصوص حالات ہیں, تو اس میں میں چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے کچھ اگر آپ کہنا چاہیں. بالکل بالکل, نوجوانوں کے لیے ہی ساری چیز ہونی چاہیے, اہم ہونی چاہیے. وہی ہیں جو زندگی کو بنا رہے ہیں, آگے چلا رہے ہیں اس میں. تو اپنے آپ کو موقع دیں. سب سے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تجربات کریں, اپنے آپ کو کھوج کے دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ کیا صلاحیتیں موجود ہیں, ان کو نکھاریں, ان کو دیکھیں. پھر یہ کہ یہ فیصلہ کریں کہ کون سی جگہ آپ کے لیے مناسب ہے. یعنی آپ کے لیے ٹھیک ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سادگی کی زندگی اچھی ہے, ٹھیک ہے, ہم بہت ساری چیزیں یہ بھی کہتے ہیں جو اپنے اندر ایک حقیقت ہے کہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سب کچھ, لیکن بعض اوقات آپ کو پوری فیملی کو لے کر چلنا ہے, آپ پر ذمہ داریاں ہیں, بالخصوص مرد. یعنی مرد کے اوپر ایک الگ طریقے کی ذمہ داری ہے, اس کا حسن نہیں دیکھا جاتا, ٹھیک ہے, نہ اس کا قد کاٹ کوئی معنی رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اصل چیز اس کی ہوتی ہے کہ اس پہ ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داریوں کو کتنا نبھا رہا ہے. اس نے بیوی بچوں کو تو بعد میں دیکھنا ہے, اس نے ماں باپ کو دیکھنا ہے سب سے بڑھ کر, اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے, اس نے ان کی شادیاں کروانی ہے, بے شمار ذمہ داریاں. تو ایسے میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں درست فیصلے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو چند چیزیں اپنے اندر پیدا کریں, اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ڈسپلن, کنسسٹنسی اور فوکس, ان 3 الفاظ کو یاد کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے اوپر مٹیریل نکالیں, اس پر کتابیں نکالیں, ہاؤ ٹو برنگ فوکس, ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ, ٹھیک ہے. اور ان سب کے بارے میں ان کو پڑھیں, اپنے اندر اپنے وجود میں اتاریں. تو یہ آپ کو ایک شخصیت دیں گے, آپ کے اندر ایک مستقل مزاجی پیدا کریں گے, فیصلہ پیدا کرنے کی صلاحیت کریں. یعنی ہر وقت یہی نہ ہوتے جائیں کہ یار میں پری انجینئرنگ میں جاؤں کہ پری میڈیکل میں جاؤں, ٹھیک ہے, میں پاکستان میں رہوں کہ میں پاکستان سے باہر جاؤں, ٹھیک ہے, میں یہ کروں یا میں یہ نہ کروں, ٹھیک ہے. اس دنیا میں فیصلے موسٹ پروبیبل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, ڈیفینیٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. غالب امکان کیا ہے, ٹھیک ہے, غالب چیز کیا, الجھانا نہیں چاہیے اپنے آپ کو, بہت زیادہ نہیں الجھائے, ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک منسوب قول ہے کہ آئی فرسٹ ٹیک دا ڈیسیژن اینڈ دین آئی میک اٹ رائٹ, ٹھیک ہے. میں پہلے ڈیسیژن لے لیتا ہوں پھر اس کو صحیح کرتا ہوں. تو ڈیسیژن لے لے تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ہی صبح اٹھے انہوں نے ڈیسیژن لے لیا, سوچا انہوں نے اس سے پہلے ہے, لیکن وہ ایک یہ نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بزنس میں کامیاب نظر نہیں آتی, بڑے سادہ مزاج لوگ آپ کو بلینئر نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. ایک جو بہت وہ ہوتا ہے نا, جو اکاؤنٹنٹ دماغ ہوتا ہے, وہ 2 + 2 = 4 کرتا رہتا ہے اور آخر میں نتیجہ نکال لیتا ہے یار اس میں تو بڑا رسک ہے اس میں. تو فیصلہ لیں, ٹھیک ہے, اپنی زندگی میں فیصلہ لیں, اپنے آپ کو موقع دیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے لیٹ ٹینز ہیں, یعنی 18 سال کی عمر سے لے کر کم و بیش 27 سال تک کی عمر تک, 27-28 سال تک کی عمر کے, یہ تجربے کی عمر ہے. اس میں دبا کے تجربے کریں, کمائیں, ٹھیک ہے, مختلف چیزیں جائیں, اور 27-28 میں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچنا ہے کہ جس کو پھر آپ پکڑ کے تھام لیں کہ ہاں یار یہ اب جو ہے نا یہ وہ جگہ ہے جو میرے لیے بنی ہے یا جو میں نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس طرف نکلیں. اگر کہ باہر نکلنا چاہتے ہیں ضرور نکلیں. اور کتنی عمر تک نکل جائیں باہر؟ اچھا, اس میں بھی جو ہے نا 2 آرا ہیں, لیکن میری رائے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ماسٹرز کرنے آئیں, بیچلرز کرنے نہ آئیں. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی بیچلرز کی جو عمر ہوتی ہے جو بھی بنتی ہے 22-23 سال تک, ٹھیک ہے. تو یعنی آپ ماسٹرز میں جب آتے ہیں تو آپ کی کوئی 22-23 سال کی عمر ہو چکی ہوتی ہے. اس میں پھر بھی جو ہے نا آپ میں ایک میچورٹی لیول ہوتا ہے, صحیح بات, ٹھیک ہے, جو آپ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو آپ کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھالنا آسان ہے. پھر یہ کہ ماسٹرز کا خرچہ کم ہے بنسبت بیچلرز کے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ماسٹرز 1 سال کا, 1.5 سال کا, 2 سال کا ہوتا ہے اس سے. بیچلرز آپ کا 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے تمام. تو ماسٹرز کرنے آئیں اور دیکھیں کون سے ممالک موجود ہیں, اپنی اسکالرشپس دیکھیے,
ان سب سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیجیے. سافٹ اسکلز اپنے اندر پیدا کیجیے, جو کہ یعنی بولنے کی صلاحیت ہے, یہ ساری چیزیں, ان سب کو آپ کے اندر آنا چاہیے. پھر یہ دیکھیں کہ جو فری لانسنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. یعنی یہاں پر اگر آپ رہ رہے ہیں اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے, یا جب تک بھی آپ نے یہاں پہ رہنا ہے, یا ہمیشہ آپ نے یہاں رہنا ہے, تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان جگہوں پہ لے کے جائیں جہاں سے آپ ڈالرز میں کما سکیں. یعنی میں آپ کو بہت اچھی اچھی داستانیں سنا کر تسلی دے سکتا ہوں, تھپکی دے سکتا ہوں, لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے. صحیح ہے. تو اپنے آپ کو ڈالر میں کمانا سیکھیں, پاؤنڈ میں کمانا سیکھیں, ریال میں کمانا سیکھیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بڑے اچھے پلیٹ فارمز موجود ہیں. fiverr.com ہے, ٹھیک ہے, upwork.com ہے. لوگ جو فری لانسنگ کی دنیا میں ان ویب سائٹ سے واقف ہیں, جائیں دیکھیں, ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ دیکھیے کہ کون سی چیز آپ کر سکتے ہیں یا کون سی چیز آپ کو سیکھنی چاہیے, اس کے کورسز کریں, ٹھیک ہے, اور وہ پڑھیں. اور باقی یہ کہ اگر آپ دوسرے ملک میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اپنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں, اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. میرے وہ دوست جو کہ ڈگری یافتہ ہو چکے ہیں آلریڈی اور اب آنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کو موقع دینا چاہتے ہیں, تو وہ کوشش کریں کہ یہاں پہ جاب سے چھٹی لے کے جائیں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ جاب چھوڑ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی چھٹیاں 6 مہینے کی جمع ہو. کئی ایسے ادارے موجود ہیں 6 مہینے, سال بھر کی آپ کو چھٹی دے دیتے ہیں. یہیں پاکستان میں واقف ہوں کئی ایک مثالوں سے. تو وہ لے تاکہ آپ کے پاس ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہو. ٹھیک ہے, ہر چیز جو ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بے مثال کامیابی حاصل کریں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں اس کے اندر. اور کوئی بھی دو قصے ایک سے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو اور جو کامیاب ہوتے ہیں وہ سب کو بتاتے ہیں کہ میں کامیاب ہوا, اور جو ناکام ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خاموشی سے چھپا جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن یہ کریں. اور جیسا میں بتاتا ہوں کہ بھئی انگلینڈ کے اندر بہت سارے فوائد موجود ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہماری جاب مارکیٹ بہت مضبوط ہے. میں آئی ٹی سیکٹر میں ہوں, مجھے زمانہ ہو گیا, میں نے 9th میٹرک سے جو کمپیوٹر سائنس پڑھنا شروع کی تھی, تو آج تک میں نے ماسٹرز, بیچلر سب کمپیوٹرز میں ہی کیا ہے اس میں. اور ایک زمانے سے میں مختلف نوکریاں کر رہا ہوں آئی ٹی کی, تو اس کی بڑی اچھی جاب اپارچونیٹیز موجود ہیں جو ہمیں مل جاتی ہے. آپ نخرے کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اتنے پیسے میں جاؤں گا, اتنے میں نہیں جاؤں گا, اس پوسٹ پہ جاؤں گا, اس پوسٹ پہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو نوکری نہیں مل رہی اگر کہ آپ کام جانتے ہیں. تو بڑا زبردست اس معاملے میں موجود ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ویزا کہاں ملتا ہے. یعنی میں آپ کو یہ اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا کہ چور راستے اپنانا چھوڑ دیں کہ میں وزٹ ویزا پہ آؤں گا, میں فلانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ آ جاؤں گا, میں فلانی جو ہے نا وہ سنگنگ کا ایک وہ آ رہا ہے اس کے ساتھ آ جاؤں گا, یہ میں سنتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہاں آ کر میں سلپ ہو جاؤں گا. یہ مت سوچئے. اسائلم کلیم کر دوں گا, سیاسی پناہ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چور راستے ہرگز مت ڈھونڈیں. یہ بربادی کے راستے ہیں, یہ تباہی کے راستے ہیں. اور یہ ممالک آپ کو بالکل سادہ راستہ بھی دیتے ہیں جو صحیح راستہ ہے. وہ مشکل ہے, تھوڑا سا وقت لیتا ہے, لیکن وہ کامیابی کی طرف لے کے جائے گا اور آپ کو پہنچائے گا. تو اس کو راستے کو تیار کریں. نیور شارٹ کٹ دا پروسیس, جو میں کہتا ہوں کہ اپنے پروسیس کو کبھی بھی چھوٹا نہ کریں. ہمارے یہاں پاکستان میں جہاں ہم سب کی تربیت نہیں ہوئی ہے, اس سے بہت سے مشکلات پیش ہوئی ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جگاڑو سمجھنے کو ایک فن وہ مان لیا ہے کہ بھائی بڑا کوئی کوالٹی کی بات ہے, بڑی آپ کی خوبی ہے کہ یہ تو بڑا جگاڑو ہے, ٹھیک ہے. لیکن جگاڑو سے مطلب ہی وہی ہے جو شارٹ کٹ ڈھونڈے, ٹھیک ہے, جو پروسیس کو فالو کرنا نہ جانتا ہو. کیونکہ پروسیس میں وقت لگتا ہے, پروسیس میں محنت لگتی ہے, پروسیس میں مستقل مزاجی درکار ہوتی ہے, ڈسپلن درکار ہوتا ہے. لیکن کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان سب راستوں کو اپناتے ہیں اور اس سے چلتے ہیں. تو آپ بھی اسی کو اپنائیں, شارٹ کٹ مت ڈھونڈیں, ڈاج نہ کریں لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم فلانے پولیٹیشین کو گالی دے کے کہہ دیں کہ وہ کرپٹ ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا جتنا جبڑا ہے وہ اتنی بوٹی اتار لیتا ہے اس ملک کی. تو وہ ایک ریڑھی والا جو ہے نا وہ سڑے ہوئے آم بیچ رہا ہے نیچے رکھ کے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی کرپشن کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم جا کر اگر بینیفٹ کلیم کرنا شروع کر دیں, جو انگلینڈ جا کر بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں, ان کو کوئی جینون, اگر آپ واقعی مستحق ہیں پھر ٹھیک ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن آپ مستحق نہیں ہیں اور آپ دھوکہ دے رہے ہیں,
ٹھیک ہے, اور وہ کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی ڈوجی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہے. یہ نہ کریں, شارٹ کٹ نہ لیں, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت آسانی ہے, اسٹوڈنٹ ویزا کا اپنا وہ کریں, پیسے کمانا شروع کر دیں, یہاں پر پیسہ بنائیں, ڈالرز میں بنائیں, جمع کریں, لے کر جائیں. آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ 6 مہینے سال بھر جو ہے نا سروائیو کر سکیں, ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کے پاس نوکری نہ ہو تو اس کا حساب کتاب کریں, ہر ملک کا معاملہ الگ ہوگا, وہ دیکھیں. تو یہ چند ایک باتیں, لیکن ہر کہانی الگ ہے, ٹھیک ہے, اور ہر فارمولہ الگ ہے. جہاں آپ کو لگے کہ ہاں یار یہاں میرے لیے کام جو ہے نا زیادہ اچھا ہے, وہ وہاں رہے. اب کسی کے بوڑھے والدین ہیں, اکیلے اکلوتی اولاد ہے, اسے ہرگز نہیں جانا چاہیے پاکستان سے, ٹھیک ہے. اسے اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہیے, ان کے ساتھ خدمت کرے, اللہ تعالیٰ اسے یہیں نوازے گا اور کرے گا. کسی کا یہاں پہ بہت بڑا بزنس ہو گیا ہے, اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے یہاں پہ, وہ یہیں رہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پیٹرول اسٹیشن میں پیٹرول بھریں جا کے. لیکن کوئی شخص یہاں پر اسٹرگل کر رہا ہے, اس کی زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ اسی چکر میں بیٹھا ہے کہ یہیں پہ کروں گا, کہ گھر تو آخر اپنا ہے. تو یہ میرے خیال سے عقل مندی نہیں ہے. تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, نکلیں اور اپنا جو ہے نا وہ حلال رزق کمائیں, کسی کو ڈوج دیے بغیر. اسلام کو بھی پھیلائیں, دعوت کے کام سے بھی جڑیں, جا کر جہاں جہاں جائے خود بھی حاصل کریں. یہ چند ایک بات ہے. بہت شکریہ, بہت زیادہ شکریہ عظیم بھائی, اور بڑی اچھی گفتگو رہی, اور کئی پہلوؤں کا ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ احاطہ تو نہیں لیکن ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر آپ کے ساتھ کوئی نشست رکھیں گے. بہت شکریہ احمد بھائی. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان, نئے پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.